عام دنوں کی بنسبت آج ہسپتال کے گرد پر کافی رش اور گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ 4 سال ہسپتال کی سروس میں آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اسے ہسپتال کے گرد پر روک کر اس سے سوالات کیے گئے تھے اور ID کارڈ چیک کرنے کے بعد اس کو گیٹ سے اندر ہسپتال میں جانے دیا گیا تھا۔ ایمرجنسی وارڈ میں سخت سیکیورٹی اور جگہ جگہ پولیس کو دیکھا وہ ظہور کے آنے کا انتظار کرنے لگی جس کی ڈیوٹی ایمرجنسی وارڈ میں لگائی گئی تھی۔ کیا کسی خاص شخصیت کو آج یہاں پر لایا گیا ہے؟ اتنی سیکیورٹی دیکھا وہ سامنے سے آتی نرس سے پوچھنے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ایمبولینس میں 2 زخمی باڈیز کو اسٹریچر پر ڈال کر لایا گیا ہے، ایک مرد اور دوسری عورت، دونوں ہی خون میں لت پت بری طرح زخمی تھے، انہی کی وجہ سے یہ ساری سیکیورٹی یہاں موجود ہے۔ نرس جلدی میں لگ رہی تھی اس لیے بولتے وہاں سے چلے گی تو اسے سامنے سے ظہور آتا دکھائی دیا۔ یہی سوال اس نے ظہور سے بھی کیا، تمہیں خبر نہیں ہوئی؟ ارے ACP بہرام عباسی اور اس کی بیوی پر قاتلانہ حملہ کر کے ان دونوں میاں بیوی کی جان لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ACP بہرام کو تو بچا لیا گیا ہے مگر اس کی بیوی تھوڑی دیر پہلے ہی دم توڑ گئی ہے۔ ظہور افسوس بڑے لہجے میں اس کو بتانے لگا، بہرام کے دل کے تھوڑے قریب گولی لگی تھی جس کو نکال کر معجزاتی طور پر اس کو تو بچا لیا گیا تھا۔ اس کی حالت ابھی بھی سیریس تھی اس لیے اسے ICU میں شفٹ کر دیا گیا تھا جبکہ اس کی بیوی اینجل کو ایک گولی بازو میں اور دوسری سینے میں ماری گئی تھی۔ چند سیکنڈ پہلے اس کی ڈیڈ باڈی کو سردخانے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ACP بہرام کے فلیٹ پر اس وقت پولیس موجود تھی جو اس سارے واقعے کی تفتیش کر رہی تھی۔ یہ وہی ACP بہرام عباسی تو نہیں جس نے چند ماہ پہلے ڈرگ مافیا گینگ کو گرفتار کیا تھا اور اس کا انٹرویو بھی آیا تھا۔ ظہور کی دی جانے والی خبر پر اس نے حیرت زدہ ہو کر تصدیق کرنی چاہیے، صحیح پہچانا وہی ACP بہرام عباسی۔ یہ صلہ ملا ہے اس بیچارے کو اس کی ایمانداری اور بہادری کا، خود موت کے بستر پر موجود ہے اور گھر والی دنیا سے چل بسی جس کی اس بیچارے کو خبر تک نہیں۔ ظہور ٹھنڈی آہ بھرتا ہوا بولا تبھی اچانک ایمرجنسی الارم تیز آواز میں بجنے لگا جس کی وجہ سے اچانک ہی پورے ہسپتال میں بھگدڑ مچ گئی۔ ہسپتال میں بم ہے، جلدی ہسپتال خالی کرو۔ شور و غل کی آواز کے بیچ یہ خبر سن کر لوگوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر ہسپتال کے دروازے سے باہر نکلنا شروع کر دیا۔ پورے ہسپتال میں عجیب افراتفری کا عالم مچ گیا تھا۔ تب انسپکٹر مہران صدیقی نے ڈپٹی کمشنر کو کال ملا کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ کسی گدھے نے گمراہ کرنے کے لیے جھوٹی افواہ پھیلائی ہوگی۔ بہرام کے کمرے کی سیکیورٹی مزید سخت کر دو، ڈاکٹر کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ICU وارڈ کی طرف نہ جائے، از دیٹ آرڈر؟ ڈپٹی کمشنر نے سخت لہجے میں انسپکٹر کو آرڈر دیا جو فوری طور پر الرٹ ہو گیا اور بہرام کے کمرے کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ گھنٹہ بھر گزرنے کے بعد انسپکٹر مہران صدیقی نے دوبارہ ڈپٹی کمشنر کو اپ ڈیٹ سے آگاہ کرنے کے لیے کال کی۔ آپ کا کہنا بالکل ٹھیک تھا سر، بم کی جھوٹی اطلاع جان بوجھ کر ہسپتال میں پھیلائی گئی تاکہ ان لوگوں کا پلان کامیاب ہو سکے۔ مہران صدیقی ڈپٹی کمشنر سے بولا، تو یعنی میرا شک صحیح نکلا، ان لوگوں نے دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرام اب یہ نہ کہنا کہ تم لوگ اسے بچانے میں ناکام ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر نے دبرتے ہوئے مہران کو بولا، سر ان لوگوں کا ٹارگٹ ACP بہرام صدیقی نہیں تھے، وہ بحفاظت ICU میں موجود ہے مگر ہسپتال کے سردخانے سے ACP صاحب کی وائف کی ڈیڈ باڈی غائب ہو چکی ہے۔ مہران نے جو اطلاع دی اسے سن کر ڈپٹی کمشنر کو شاک لگا۔ ان لوگوں کا بھلا ایک پولیس آفیسر کی وائف کی ڈیڈ باڈی سے کیا لینا دینا تھا؟ آگے اسکول سے بنو، وہ تھوڑی دیر پہلے اسکول سے گھر آئی تھی۔ تب نزاہت چچی لہجے میں مٹھاس پیدا کرتی ہوئی خرم سے پوچھنے لگی، مہینے کی پہلی تاریخ کو نزاہت چچی کی زبان اسی طرح میٹھی ہو جاتی، آپ سو رہی تھی اس لیے جگایا نہیں آپ کو میں نے، سوچا پہلے کھانا کھا لوں پھر گھر کی صفائی کر لوں گی۔ خرم کچن میں موجود چپاتیاں ڈالتے ہوئے آہستہ آواز میں نزاہت کو بتانے لگی، گندا گھر اور صبح کے کھانے کے جھوٹے برتن دیکھ کر اس نے اندازہ لگا لیا کہ کام والی نے آج پھر چھٹی کر لی تھی۔ اسکول میں چھوٹے بچوں کے ساتھ سیر کو پانے کے بعد وہ گھر آئی تھی۔ گندا گھر دیکھا، اب اسے پورے گھر کی صفائی کرنا تھی جس کے بعد اسے دوبارہ اپنی جوتیاں گھساتے ہوئے شام میں ٹیوشن پڑھانے جانا تھا۔ اس کے بعد کہیں جا کر اسے آرام نصیب ہوتا بڑی ہی کامزور اور ہڈ حرام ہے یہ کام والی، ہڈ حرام
کام والی تو ہر دوسرے دن اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے اور یہ کام کی چھٹی کر لیتی ہے۔ اس بار تنہا سے ضرور پیسے کاٹوں گی۔ ارے ہاں، تنہا سے یاد آیا، آج تمہیں بھی تو تنہا مل گئی ہوگی اسکول سے۔ چچی کام والی کو کوسنے کے ساتھ حرم سے تنہا کا پوچھنے لگی۔ تنہا مل گئی تھی، روٹی ڈال کر پھر دیتی ہوں آپ کو۔ اپنے ساتھ ہی وہ نصرت اور نگی کی روٹی بھی ڈالنے لگی، کیونکہ حالی چنگیز صاحب بتا رہا تھا کہ ان دونوں نے بھی ابھی تک دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ دو کام بھلا کیسے کروں گی؟ آرام سے روٹیاں ڈالو تمہارے بیگ سے تنہا، میں خود نکال لیتی ہوں۔ کون سا تنہا؟ نکالنے کے لیے مجھے بینک جانا پڑے گا۔ نصرت اپنی بات پر خود ہی ہنسی ہوئی بولی اور کچن سے باہر جانے لگی تو روٹی بیلتے حرم کے ہاتھ وہیں رکے۔ چچی میں سوچی تھی اس بار سردیوں کے اگر 2 گرم جوڑے بنا لو۔ اپنی محنت کی کمائی ہوئی تنہا سے بھی وہ جھجک کر ایسے پیسے مانگ رہی تھی جیسے بھیک مانگ رہی ہو، اور حرم کی بات سن کر تو جیسے نصرت پر بجلی آ گری۔ وہ کھولتی ہوئی سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، ہائے میرے اللہ، 2 جوڑے؟ اور کچھ زیادہ ہی ہوا نہیں لگے تمہیں؟ یا پھر تمہارے لیے سردیاں کچھ انوکھی آ رہی ہیں؟ ابھی پچھلے سال ہی تو گرم جوڑا بنوا کر دیا تھا تمہیں، اور جو نگی نے تمہیں اپنے 2 جوڑے دیے تھے وہ کوئی میری نگی نے استعمال تھوڑی کیے تھے، 1-2 بار کے پہنے ہوئے جوڑے تھے۔ دیکھو خانم، تمہیں تو گھر کی حالت معلوم ہے، تمہارے چچا جان کی پینشن اور تمہاری کمائی سے ہی میں یہ گھر چلاتی ہوں۔ مجھے خود اچھا نہیں لگتا یوں خوبصورت کنواری لڑکی کو ملازمت کے لیے بھیجتے ہوئے، مگر اس بڑھتی ہوئی مہنگائی نے تو کمر ہی توڑ ڈالی ہے، کیا کروں میں؟ نصرت چچی اب دیدہ ہوتی ہوئی بولی اور اپنے دوپٹے کے پلو سے آنکھوں میں نہ نظر آنے والی نمی صاف کرنے لگی تو حرم شرمندہ سی ہو گئی۔ اچھا آپ پریشان نہیں ہو؟ میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا، گرم کپڑوں کا پہلے ہی میرے پاس بہت سارے کپڑے موجود ہیں۔ آپ کو معلوم ہے شفیع کی امی نے ایک اور ٹیوشن کا بتایا ہے مجھے، 4000 کی ٹیوشن ہے، بچے کو گھر جا کر پڑھانا ہوگا۔ حرم اپنی شرمندگی دور کرتی ہوئی نصرت کو خوشخبری سنانے لگے، شاید اضافی 4000 ملنے سے اس کی چچی خوش ہو جاتی، اور پھر ایسا ہی ہوا، چچی خوش ہو گئی۔ اللہ بھلا کرے، شفیع کی امی کا بہت اچھی خاتون ہے، نرم دل سی۔ چلو تم ایسا کرو، اس مہینے بجلی کا بل بلوا دو، اگلے ماہ تم اپنے لیے ایک جوڑا بنا لینا۔ اب بچیوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو مارتے ہوئے بھی تو اچھا نہیں لگتا۔ نصرت بولتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ حرم پلیٹوں میں رات کا سالن نکال کر ٹرے میں روٹیاں رکھتے ہوئے کمرے میں جانے لگی، جہاں نگی اور نصاحت دونوں ہی موجود تھی۔ کہ پہر وہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے لیپ ٹاپ کو گود میں رکھے بڑے مصروف انداز میں ڈاکومنٹس کا فولڈر کھولے ضروری فائل تلاش کر رہا تھا، تب اس کی نظر اپنی بیوی پر پڑی جو اس وقت بلیک کلر کی نیٹ کی نائٹی میں موجود ابھی ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تھی۔ بہرام کی توجہ خود پر دے کر وہ مسکراتی ہوئی بہرام کے پاس آنے لگی، کاندھے پر باریک سے اسٹیپ جس میں سے اس کی اڑیاں اور دودھیے بازو چلک رہے تھے، ساتھ ہی اس کے خوبصورت حد گہرے گلے سے پوری طرح نمایاں ہوتے نظر آ رہے تھے۔ شیڈول تھائز جو چلتے ہوئے نائٹی سے جھلک رہی تھی، وہ بہرام کو پوری طرح اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ تبھی بہرام کی گود میں رکھا ہوا لیپ ٹاپ ہٹا کر بند کرتی ہوئی وہ خود بے تکلفی سے بہرام کی گود میں بیٹھ گئی، تو اس سے اندازہ ہوا کہ رات کی طرح آج چال بھی تم مجھے کوئی دوسرا کام نہیں کرنے دو گی۔ بہرام اس کی دونوں تھائز پکڑ کر اسے مزید اپنی جانب کھینچتا ہوا اینجل سے پوچھنے لگا، رات یہ فضول کاموں کے لیے نہیں ہوتی اے سی پی بہرام عباسی، بلکہ رات میں انسان دن بھر کی تھکن اتار کر خود کو ریلیکس کرتا ہے۔ وہ مزے سے بولتی ہوئی بہرام کے گلے میں اپنے دونوں بازو ڈال چکی تھی، اور خود کو ریلیکس کرنے کا یہ طریقہ اچھا ہے کہ آدمی اور کسی دوسرے کام کے قابل ہی نہیں رہے۔ بہرام اپنی تائز پر بیٹھی ہوئی اپنی بیوی پر طنز کرتا ہوا بولا، جو شکل میں بے حد خوبصورت اور معصوم تھے، مگر اس کا انداز کافی بور تھا، جس کا اندازہ اسے شادی کے دوسرے دن ہی ہو چکا تھا۔ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا تو میں چلی جاتی ہوں دوسرے روم میں، تم یہی اپنا بورنگ سا کام کرو۔ بہرام کے طنز کرنے پر اینجل منہ بنا کر بہرام کی گود سے اٹھنے لگی، تبھی بہرام نے اپنی تھائز پر رکھی اینجل کی تھائز کو پکڑا۔ یہ اے سی پی اتنا بھی بذوق بندہ نہیں جو خوبصورت بیوی کے اتنے قریب آنے پر اسے نظر انداز کر دے۔ بہرام کی نگاہیں اس کے چہرے سے ہوتی اس کے خوبصورت اوبار پر ٹھہر گئی،
وہ اینجل کے کندھوں سے دونوں سٹیپ گرا کر اس کی گردن پر دیوانہ وار پیار کرنے لگا۔ ہر خوبصورت اور کشش رکھنے والی چیز پر مر مٹنا اس کی عادت نہیں تھی، مگر اینجل کو دکھ کر وہ یہی دیکھ کر وہ پہلی نظر میں ہی اسے اپنا بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرام پہ قرارت تھی۔ تڑپتی ہوئی اینجل کی آواز پر بہرام نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو اس کی شدت کی تاب نہ لاتی ہوئی اپنے ہوش کھو دینے کو تھی۔ مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ اور پھر شادی کرنے کا فیصلہ تمہارا تھا تو میری شدتوں کو برداشت کرنے کی عادت بھی ڈال لو۔ بہرام نے بولتے ہوئے اینجل کو بیڈ پر لٹا دیا۔ اس سے پہلے وہ اینجل کے اوپر جھکتا، اینجل نے شرارت سے اپنے دونوں پاؤں بہرام کے سینے پر رکھ دیے تاکہ وہ بہرام کی کوشش ناکام بنا سکے۔ اینجل کی شرارت کو سمجھتا ہوا بہرام اس کی دونوں ٹانگوں کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچتا ہوا اینجل کے اوپر جھک گیا۔ بہرام کبھی کبھار تمہاری محبت بڑھ کر شدت احتیاط کر لیتی ہے اور میں اس سے گھبرا جاتی ہوں۔ وہ اینجل پر اپنی محبت کی شدت بھرپور طریقے سے نچھاور کیے دے رہا تھا، تبھی اینجل اس کے ہاتھوں کو اپنے سینے سے ہٹاتے ہوئے مدہوش پڑے لہجے میں بہرام سے بولی، تو پھر کیوں مجھے اس کال پر تنگ کیا کرتی تھی؟ محبت بڑے کارڈز گفٹ تم نے مجھے بھیجے، اپنے پیچھے مجھے تم نے خود آنے پر مجبور کیا، اور اب تم سے یہ شدتیں برداشت نہیں ہو رہی۔ ایک اچھے ہاتھ سے قابل اور شریف آفیسر کو تم نے اپنے پیچھے بری طرح ہموار کیا ہے۔ ڈارلنگ، اس کا خمیازہ تو تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ بہرام اینجل کو پرانی ساری باتیں یاد دلاتا ہوا بولا اور اس کے گلابی ہونٹوں پر جھکا۔ اپنی محبت کی شدت اس پر نچھاور کرتا ہوا وہ دور ہوا بیڈ پر لیٹی ہوئی اینجل گہرے سانس لیتی مدہوش نگاہوں سے بہرام کو دیکھنے لگی۔ محبت ہو یا نفرت، کوئی بھی دوسرا جذبہ بہرام ڈوب کر کرنے کا عادی ہے اور ٹوٹ کر کرنے کا عادی ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ بہرام کی بات پر صرف ایک لمحے کے لیے اینجل کے چہرے کا رنگ بدلا، جسے وہ مسکراہٹ میں چھپا گئے اور اس نے اپنی جانب دوبارہ بہرام کو کھینچ لیا۔ 2 ماہ پہلے اتفاقی طور پر اس نے ایک کنسرٹ میں بہرام کو دیکھا تھا اور وہ اس وقت یونیفارم میں موجود تھا، تبھی اینجل اس کے نام اور عہدے سے واقف ہو چکی تھی۔ باقی معلومات بہرام کے بارے میں معلوم کروانا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ جیسے ہی اینجل کو ساری معلومات فراہم ہوئی، اس نے بہرام کو کال کرنا شروع کر دی۔ شروع میں تو بہرام نے اس کی فون کالز کو بالکل سیریس نہیں لیا، اکثر وہ اسے جیک دیتا، ڈرانے کے لیے دھمکی بھی دی، جس کا اینجل پر خاص اثر نہیں ہوا۔ الٹا اینجل نے بہرام کو کارڈز اور گفٹ بھیجنا شروع کر دیے۔ تب بہرام نے اس سے ملنے کا ارادہ کیا اور اینجل کو اپنے سامنے آنے کو کہا۔ جو لڑکی سے مہینے بھر سے کالز پر تنگ کر رہی تھی، بہرام اس کو روبرو دیکھنا چاہتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ بہرام نے اس کے بارے میں معلوم نہیں کروایا تھا۔ الینا عرف اینجل جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انکل کی کسٹڈی میں پلی تھی۔ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے وہ گرلز ہاسٹل میں رہائش پذیر تھی۔ پہلی ملاقات میں ہی اس نے بہرام سے محبت کا اظہار کیا اور شادی کی خواہش بھی ظاہر کی، جس پر بہرام نے حیران ہونے کے بجائے اینجل کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلی ملاقات کے 2 ہفتے بعد ہی شادی۔ اپنے فیصلے پر وہ خود بھی حیران تھا مگر مطمئن بھی۔ اس سے اور اینجل کی شادی کو 20 دن گزر چکے تھے، مگر بہرام نے اندازہ لگایا اس کی بیوی کافی حد تک موڈی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جانے والی یا برا ماننے والی لڑکی تھی، لیکن اس کے لیے حد سے زیادہ حساس طبیعت رکھتی تھی، اس لیے بہرام کے دل میں بہت جلدی اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اینجل چاہنے کے باوجود وہ اپنی آنکھیں کھول نہیں پا رہا تھا۔ حواسوں نے ساتھ دینا شروع کیا تو یہی نام بہرام کے ہونٹوں سے ادا ہوا، اے سی پی صاحب کو ہوش آ گیا ہے، جاؤ جلدی سے ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ۔ بہرام کے اسسٹنٹ مہران صدیقی نے سب انسپکٹر کو بولا تو وہ تیزی سے ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا۔ ٹیوشن دینے کے بعد جب وہ گھر لوٹی تب اسے اسد کی آمد معلوم ہوا۔ بیگ میں رکھا موبائل نکالا تب اسے پتہ چلا اس کے موبائل کی اسکرین پر 12 سے 14 مس کالز موجود تھی۔ وہ ایک نظر نکی کو اسد کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ اسد اس کا حلزات ہونے کے ساتھ ساتھ منگیتر بھی تھا۔ یہ رشتہ اس کے ماں باپ نے تب طے کیا تھا جب وہ دونوں حیات تھے۔ حرم کو وہ دن یاد آ گیا۔ آنے لگی جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کا گھرانہ زیادہ کھاتا پیتا نہیں تھا، چھوٹی مگر خوشحال فیملی تھی۔ کوئی بھی بہن بھائی نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ کا سارا پیار اس نے خود ہی سمیٹا تھا، اور پھر جیسے ہی اس نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا تو سبیحہ جانی اس کی خالہ نے اس سے اپنی بہو بنانے کا ارادہ اس کے والدین کے سامنے پیش کیا۔
صبیحہ کے مطابق اس رشتے میں اسد کی پسندیدگی شامل تھی۔ یہ وجہ رہی تھی کہ اپنے جیسے متوسط لوگوں میں اس کے ماں باپ نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے حامی بالی، کیونکہ اسد ان کے سامنے ہی پلا بڑا تھا، نیک فرما بردار لڑکا تھا جس کے پاس اچھی ڈگری بھی موجود تھی، مگر وہ بے روزگار تھا۔ وہ لوگ تب تک اسد اور حرم کی شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے جب تک اسد کی کوئی مناسب نوکری نہیں لگ جاتی، لیکن آنے والی زندگی کا کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ ایسے ہی اس کے ساتھ بھی ہوا۔ 2 سال پہلے جو حرم انٹر کے پیپر دے کر گھر لوٹی تو اسے معلوم ہوا کہ کار ایکسیڈنٹ میں اس کا باپ چل بسا، اور ٹھیک 2 ماہ بعد عدت میں ہی ایک معمولی بخار کی وجہ سے اس کی ماں بھی اپنے شوہر کی جدائی کا غم لی اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئی۔ باپ کے بعد ماں دونوں کے گزر جانے کے بعد اصل مسئلہ اس کے رہائش کا ہوا۔ نکاح سے پہلے وہ حالہ کے گھر پر نہیں رہ سکتی تھی، اور صبیحہ حالہ اتنی جلدی اسے بہو بنا کر اپنے گھر میں لانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، کیونکہ ان کو ابھی اپنی دونوں بیٹیوں کو بیاہنا تھا۔ بڑوں کے فیصلے سے یہی طے پایا کہ وہ اپنے چچا کے گھر تب تک رہے کہ جب تک اسد اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا اور اس کی دونوں بہنوں کی شادی نہیں ہو جاتی۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ چچی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس کے چچا جان گول مل کی ملازمت کرتے جو اب ریٹائرمنٹ لے چکے تھے، وہ کافی زیادہ بیمار رہنے لگے تھے۔ ان کی پینشن میں گھر چلانا مشکل تھا، اس لیے نصرت چچی کے کہنے پر حرم نے قریبی اسکول میں ملازمت شروع کر دی تھی۔ نگی اس کی ہم عمر تھی، لیکن میٹرک کے بعد اس نے پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ بچپن سے نگی اور اس کی اچھی دوستی تھی۔ جو چیز نگی کو پسند آتی وہ خود حرم سے مانگ لیتی۔ کمر میں آ کر وہ بیگ رکھتی ہوئی چادر طے کرنے لگی، تبھی اسد نے اپنا گلا کھنگارا تو حرم جلدی سے بیڈ پر پڑا ہوا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھنے لگی۔ کیسی ہو، اتنی دیر لگا دی واپس آنے میں؟ حرم کو دوپٹہ لیتا دیکھ کر اسد کمرے میں آتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ منگیتر کی حیثیت رکھنے کے باوجود اس نے ایک حد تک حرم سے فاصلہ رکھا ہوا تھا۔ وجہ حرم کا گریز تھا، جو شاید حرم کی نیچر کی وجہ سے ان دونوں کے بیچ آ جاتا۔ ایک اور ٹیوشن مل گئی تھی، اس لیے اب گھر آتے آتے 8 بج جاتے ہیں۔ آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ کمرے کے پاس سے گزرتی ہوئی نصرت چچی کو دیکھ کر وہ اسد کو بتانے لگی۔ اسد کی آمد اس گھر میں مہینے بعد ہی ہوتی، جس میں ان دونوں کی ملاقات چند منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی چچی پرانے وقتوں کی سوچ کی حامل تھی، اس لیے انہیں یہ ملاقات کچھ مناسب نہیں لگتی۔ وہ منہ سے تو کچھ نہیں بولتی تھی، مگر اپنے رویے سے ضرور یہ باور کروا دیتی۔ میں ٹھیک ہوں، تم نے اپنا حال نہیں بتایا۔ میں نے بھی تم سے پوچھا تھا کہ تم کیسی ہو۔ اسد غور سے اس کا خوبصورت چہرہ دکھاتا ہوا پوچھنے لگا۔ اس معاملے میں وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا تھا، بہت اتنا لائق نہیں تو جتنی خوبصورت منگیتر اس کو مل گئی تھی۔ اسد کو اس کا جاب کرنا، ٹیوشن دینے، گھر گھر جانا ناگوار گزرتا تھا، جس پر اس نے اعتراض بھی اٹھایا، مگر وہ فی الحال سب منگیتر رہا۔ وہ منگیتر اتنا ہی حق رکھتے ہیں۔ حال کیسا ہونا ہے، کچھ بھی نہیں بدلا، 2 سال پہلے جیسی تھی ویسے ہی اب بھی ہوں۔ حرم کے لہجے میں افسردگی شامل تھی۔ وہ بدل ہوتی اسد سے بولی۔ دوسرے کمرے سے نصرت چچی کی آوازیں آ رہی تھی، جو گھر کا کام نہ کرنے پر نگی کو ڈانٹ رہی تھی۔ پہلے جیسے، مطلب ہمیشہ کی طرح حسین اور خوبصورت، یہ تو مجھے شروع دن سے ہی معلوم ہے۔ حرم کی افسردگی محسوس کرتے ہوئے اسد مسکراتا ہوا بولا تاکہ ان کی افسردگی کا تاثر ظاہر ہو جائے، مگر حرم اس کی بات سن کر اسد کو دیکھنے لگی۔ عام سے شکل اور نارمل قد اس کا کزن ہونے کے ساتھ ہی وہ اس کا منگیتر بھی تھا۔ 4 سال سے ان دونوں کے درمیان جو ایک تعلق بن گیا تھا وہ حرم کے دل میں الگ مقام رکھنے لگا تھا۔ اس کی بات سن کر حرم اپنی نظریں جھکا گئی۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیے، چچی کو بسا نہیں ہم دونوں کا آپس میں اس طرح سے ملنا۔ وہ بولتی ہے ابھی شادی؟ حرم کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ سمجھ گیا۔ جب بھی بات کرتا وہ بولا، مجھے معلوم ہے انہیں پسند ہے، لیکن مہینہ بڑھ ہو گیا تمہیں دیکھے ہوئے، اور میں ایسے ہی نہیں آیا ہوں، بلکہ ساتھ ہی اچھی خبر بھی لے کر آیا ہوں تمہارے لیے۔ حرم، نمرہ آپی اور ہامنہ آپی کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے، اگلے 2 ماہ بعد ہی ان دونوں کی شادی ہے۔ حرم، میری دونوں بہنوں کی شادی ہو جائے، اس کے بعد میں ذرا دیر نہیں کروں گا، تمہیں مکمل طور پر پورے حق سے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ یوں سمجھ لو میں 2 ماہ کا وقت ہے جو تھوڑا مشکل ہے، اس کے بعد میرا تم سے وعدہ ہے میں تم کو کبھی اداس نہیں ہونے دوں گا۔ حرم اسد کو بولتا ہوا کمرے سے جا چکا تھا، تب اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئے، پورے دن کی تھکن جیسے ایک دم ہی اتر گئی۔ 6 ماہ پہلے اسد کی بینک میں جاب لگی تھی، اب ان لوگوں کے گھر کے حالات کافی بدلتے جا رہے تھے۔ یہ ساری مثبت باتیں تھیں جو حرم کو خوش کرنے کے لیے کافی تھی۔ شاہ
شاور کے نیچے کھڑا ہو کر وہ بات لیتا ہوا پورے دن کی تھکن مٹا رہا تھا۔ 2 ماہ پہلے اس نے ڈارک مافیا کے ایک بڑے گینگ پر ہاتھ ڈالا تھا۔ یعقوب نیازی کا چھوٹا بھائی ارسل نیازی عرف بوبی، جس کے توسط سے ڈرگز کالجوں، یونیورسٹیوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں سپلائی کی جاتی، یہ زہر نئی آنے والی نوجوان نسل کے لیے اور صرف بربادی کا ذریعہ تھا۔ 2 ماہ پہلے ایک صحافی عفان کی تیار کردہ مکمل رپورٹ، کچھ ویڈیوز، تصویریں اور مختلف ثبوتوں کی مدد سے بہرام نے ارسل نیازی کو اریسٹ کیا، جس کی وجہ سے یعقوب نیازی یعنی بوبی کا بڑا بھائی بری طرح سے تل ملایا ہوا تھا۔ اس کی لاکھ کوششوں اور جدوجہد ارسل نیازی کو پھانسی کی سزا سے نہیں بچا سکی تھی، لیکن اس کے باوجود یعقوب نیازی نے ہار نہ مانتے ہوئے دوبارہ کوشش کی کہ وہ ارسل نیازی کو جیل سے فرار کروانے میں کامیاب ہو جائے، مگر دونوں بار ہی اس کی کوشش ناکام ہوئی تھی، جس کے بعد ACP بہرام نے بھی ایک ڈرامہ کیا۔ یہ جھوٹ بول کر کہ ارسل نیازی عرف بوبی جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ وہ ارسل نیازی کو ایک سیف جگہ پر لے جا کر قید کر چکا تھا، جس کا علم کمشنر صاحب کے علاوہ اس کے اسسٹنٹ مہران کو تھا، مگر یعقوب نیازی کو پورا یقین تھا کہ اس کے بھائی کو ACP بہرام عباسی ہی غائب کروا کر کسی دوسری جگہ قید کر چکا ہے، اس لیے وہ پوری کوشش میں تھا کسی بھی طرح اپنے بھائی کا ACP سے پتہ لگوا لے۔ بہرام شاول بند کرتا ہوا کمر سے تولیہ باندھ چکا تھا، تب ایک دم واش روم کا دروازہ کھلا اور اینجل باتھ گاؤن میں واش روم کے اندر جسے دیکھا بہرام کے ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شاید میں لیٹ ہو کے آنے میں، اینجل افسوس کرتے ہوئے بولی تو بہرام نے زوردار قہقہ لگایا اور اینجل اپنی جانب کھینچتا ہوا بولا، تم کبھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے مت دینا، مجھے بس اپنے پیچھے ہی لگائے رکھنا۔ بہرام اینجل کو اپنے بازو میں جکڑ کر اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ پہلے اسے لگتا تھا وہ بہت رومانٹک ہے، مگر شادی کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ اس کی بیوی اس سے زیادہ رومانٹک تھی۔ اچھی خاصی ماڈرن لڑکی ہونے کے ساتھ وہ کافی بولڈ بھی تھی، جس کا اندازہ اسے دن گزرنے کے ساتھ آہستہ ہو رہا تھا۔ رومانس کے معاملے میں بھی وہ پیش قدمی کرتے ہوئے مشکل ہی تھا کہ شرمانے سے کام لیتی۔ یہ ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے پیچھے رہے۔ اینجل نے بہرام سے بولتے ہوئے مانہیزی سے آنکھ دبائی اور بہرام کی طرف پشت کر کے کھڑی ہوگی۔ اس کی بات پر بہرام کے ہونٹوں پر ایک بار پھر مانہیزی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بہرام اس کا گاؤن شانوں سے نیچے گرا چکا تھا، سفید چکنی اڑیاں کمر بہرام کی نگاہوں کا مرکز بنی۔ اینجل کی کمر پر اس کے نام کا ٹیٹو جگمگا رہا تھا، جس پر جھک کر بہرام نے اپنے ہونٹ رکھے۔ وہ اپنی کمر پر بہرام کے ہونٹوں کے لمس سے مدہوش ہونے لگی۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ اپنا رخ بہرام کی طرف کرتی، بہرام اسے دیوار کے ساتھ لگا کر شاور کھول چکا تھا۔ اگر میرا انٹرسٹ پیچھے سے زیادہ آگے ہوا تو؟ بہرام جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا، پھر اینجل کا رخ اپنی جانب کرتا ہوا اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ جتنی شدت بہرام کے انداز میں تھی، اتنی ہی شدت اپنے لبوں کے پیاس بجھاتے ہوئے اینجل کے انداز میں تھی۔ بہت برا پھنسایا ہے اپنے جال میں تم نے مجھے، چاہ کر بھی میں تمہیں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ معلوم نہیں آگے تم مجھے کسی کام کا رہنے بھی دو گی یا نہیں۔ بہرام خود بھی سرور کی کیفیت میں بولتا ہوا اس کی گردن پر جھک چکا تھا، جبکہ اینجل اپنے دونوں بازو اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے اپنی آنکھوں کو زور سے بند کیے بہرام کی شدت محسوس کرتی مدہوش ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ہی شاور کے نیچے کھڑے مکمل بھیگ چکے تھے۔ اینجل دیوانہ وار اس کے سینے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتی ہوئی بہرام کی بے قراری مزید بڑھا رہی تھی، جبکہ بہرام اینجل کی کمر پر موجود ٹیٹو پر اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ یہ ٹیٹو اس نے اینجل کی کمر پر اپنی ویڈنگ نائٹ پر پہلی بار دیکھا تھا، جو بقول اینجل کی شادی سے 2 دن پہلے ہی اس نے بہرام کی محبت میں اپنی کمر پر بنوایا تھا۔ شاور بہت ہو گیا، میرے خیال میں اب بیڈ روم میں چلنا چاہیے، وہیں جا کر کنٹینیو کریں گے۔ بہرام اینجل کے ہاتھ اپنی کمر سے باندھے ٹاول سے ہٹا کر اس سے بولنے لگا۔ اینجل کی بات سن کر وہ ہنسیا۔ اینجل ٹاپ کی جانب قدم بڑھانے لگی، تب بہرام کو محسوس ہوا جیسے اس کے بیڈ روم کے اندر کوئی دوسرا موجود ہے۔ کیا ہوا بہرام؟ بہرام کو واش روم سے باہر جاتا دیکھا اینجل اس سے پوچھنے لگی، گاؤن پہنو جلدی۔ بہرام اس سے بولتا ہوا تیزی سے باہر آیا۔ اس نے بھاگتے ہوئے اپنے قدم مین ڈور کی طرف بڑھائے، جو کہ کھلا ہوا تھا، یعنی جو بھی کوئی اس کے اپارٹمنٹ میں چوری چھپے آیا تھا وہ اب بھاگ چکا تھا۔ بہرام کیا ہوا؟ کیا جہاں پر کوئی آیا تھا؟ اینجل گاؤن میں ملبوس ڈائننگ ہال میں آتی ہوئی بہرام سے پوچھنے لگی، جو اس کا جواب دینے کے بجائے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھا۔ لیپ ٹاپ آن دیکھ کر بہرام کا دماغ بری طرح سے گھوم گیا۔ نرگس کام کر کے واپس گئی تھی، تم نے دروازہ اچھی طرح سے چیک کیا تھا؟
بہرام اینجل کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ آج دوسری بار پر بہرام کو اتنے غصے میں دیکھ رہی تھی۔ ہاں ظاہر سی بات ہے بہرام، میں مین ڈور لاک کرنے کے بعد ہی تمہارے پاس آئی تھی۔ اچھا تم پریشان تو مت ہونا پلیز۔ اینجل بہرام سے بولتے ہی اس کے پاس ہی اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے اس نے بہرام کے گلے میں اپنے دونوں بازو ڈالے، جس سے فوراً بہرام نے ہٹا دیے۔ اینجل میں کچھ وقت اکیلا رہنا چاہتا ہوں، ضروری کام ہے مجھے اس کے فلیٹ میں۔ یوں کسی کا نہ اس کا لیپ ٹاپ کا کھلا ہونا، کیا آنے والا ساری انفارمیشن لیپ ٹاپ میں موجود ڈیٹا حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ کہاں سے حاصل کیا؟ بہرام تھوڑی دیر کے لیے واقعی پریشان ہو چکا تھا۔ اس وقت اینجل میں بھی اس کی دلچسپی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ بیڈ پر پڑی ہوئی اپنی ٹی شرٹ پہننے کے بعد اپنے موبائل پر ضروری کال ملانے لگا۔ میں تمہارے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں اینجل کی بات کا بہرام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بہرام کو دیکھتے پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ بہرام ریلیکس، پریشان مت ہو، تم کافی مضبوط اعصاب کے مالک ہو۔ ہمت والے اور مضبوط انسان میں ہمیشہ ہی سارے جونیئرز کو تمہاری مثال دیتا ہوں۔ پلیز حوصلہ رکھو، اپنا بیان دو۔ اس رات تمہارے فلیٹ میں کتنے آدمی آئے تھے جنہوں نے تمہیں تمہاری بیوی کی جان لینے کی کوشش کی؟ کیا تمام لوگوں کے چہرے کی شناخت کر سکتے ہو؟ ایک ایک بات تفصیل سے بتاؤ۔ بہرام کے ہوش میں آنے کی خبر ملتے ہی کمشنر صاحب خود اسپیشلی بہرام کے پاس آئے تھے۔ اس کے ڈاکٹر سمیت سب کو کمرے سے باہر بھیج دیا گیا تھا۔ اس وقت کمرے میں کمشنر صاحب کے علاوہ بہرام کا اسسٹنٹ مہران موجود تھا۔ تین آدمی تھے وہ۔ آکسیجن ماسک ہٹانے کی وجہ سے وہ گہری سانس لینے کے درمیان بولا۔ اسے اینجل کی موت کی خبر سنا دی گئی تھی اور ساتھ ہی اس کی ڈیڈ باڈی کا غائب ہونے کا بھی بتا دیا گیا تھا۔ کیا تم تینوں کے چہرے کی شناخت کر سکتے ہو؟ گولی کس نے چلائی تمہارے اوپر؟ کمشنر صاحب نے جلدی سے دوسرا سوال پوچھا۔ اس کا بیان ریکارڈ ہو رہا تھا۔ اس سوال پر بہرام کے چہرے کے تاثرات تکلیف دہ ہو گئے تھے، ساتھ ہی اس کے چہرے پر تاریکی چھا گئی۔ اسے لگا کہ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی ہیں۔ ان تینوں میں سے کسی نے نہیں چلائی گولی، اس بے رحم نے چلائی مجھ پر۔ بولنے کے ساتھ ہی بہرام سے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ نظروں کے سامنے اینجل کا معصوم چہرہ آتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ بہرام کی حالت بگڑتے دیکھ کر کمشنر صاحب کے اشارہ کرنے پر انسپکٹر مہران نے فوراً بہرام کو آکسیجن ماسک لگا دیا اور ڈاکٹر کو کمرے میں بلوایا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ بات کرنے کے بیان دینے کی کنڈیشن میں نہیں ہے ابھی، ڈاکٹر چلاتا ہوا بولنے لگا۔ کمشنر صاحب انسپکٹر مہران کو اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ تفتیش کے دوران جو ثبوت ملے ہیں اس کے مطابق ہمارا شک صحیح ہے۔ جب تک بہرام مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتا اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ مزید سیکورٹی سخت کرو۔ بہرام کی جان ہمارے لیے قیمتی ہے۔ جنہوں نے بہرام کی جان لینے کی کوشش کی وہ لوگ اتنے آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور بہرام کی سسٹر کو اس کے بارے میں انفارم کر دیا تھا۔ کمشنر صاحب ساری باتیں انسپکٹر مہران کو سمجھاتے ہوئے اس سے بہرام کی بہن کے بارے میں پوچھنے لگے جو ملک سے باہر تھی۔ سر آپ بے فکر ہیں، ACP صاحب جب تک مکمل ہوش میں نہیں آ جاتے ان کی حفاظت کی ذمہ داری اچھے سے نبھانا میرا فرض ہے۔ ان کی سسٹر کو ACP صاحب کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، وہ کل کی فلائٹ سے پاکستان آ رہی ہیں۔ ان کو باحفاظت ہسپتال تک لانے کی ذمہ داری میں نے انسپکٹر شیمل کو سونپ دی ہے۔ انسپکٹر مہران کی بات پر کمشنر صاحب مطمئن ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ لیکن پورے ڈپارٹمنٹ کے لیے ACP بہرام عباسی کی بیوی کی ڈیڈ باڈی کا یوں ہسپتال سے غائب ہو جانا ایک معمہ بن چکا تھا۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ آپ سے نصرت آپا جیسے میرے لیے حرم ہے ویسے آپ کی نگی بھی مجھے عزیز ہے۔ اگر میرے اسد کی بیوی حرم کے بجائے آپ کی بیٹی نگی بنتی ہے تو یقین جانیے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ڈائننگ روم کے باہر آتی آوازیں اس کی سبیحہ خالہ کی تھی جنہوں نے 4 سال پہلے اسے اپنے بیٹے کے لیے اس کے ماں باپ سے بڑے چاہ سے مانگا تھا۔ سبیحہ خالہ کی بات سن کر حرم کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی اتر آئی ہوئی۔ مجھے غلط مت سمجھنا سبیحہ بہن کہ میں حرم کا رشتہ ختم کر کے تمہارے بیٹے سے اپنی بیٹی کا رشتہ جوڑنے کا کہہ رہی ہوں، مگر میں مجبور ہوں، سارے حالات تمہیں بتا چکی ہوں۔ نکی نے کل جب اپنی جان لینے کی کوشش کی میرے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ اس نے تو جیسے ضد ہی بکلی وہ شادی کرے گی تو صرف ازل سے ورنہ زہر کھا کر مر جائے گی۔ ہماری ایک اکلوتی بیٹی ہے، اگر ہم اس کی خواہش بھی پوری نہیں کر سکے تو لعنت ہے پھر ہم پر کہ ہمارا گھر آہل کس کا ہے؟ شادی کے بعد نگی کا ہی تو ہوگا۔ میں اور نگی کے باہر کتنے دنوں کے مہمان رہ گئے ہیں اب اس دنیا میں۔ نصرت چچی نے اپنی مجبوری کے داستان سنانے کے ساتھ ساتھ آخر میں گھر والا شوشہ چھوڑ کر سبیحہ خالہ کو لالچ دی، جس پر دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے حرم تلخی سے مسکرائی۔ 2 مہینے پہلے سبیحہ خالہ اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی دھوم دھام سے کر چکی تھی۔ اسد کی نوکری بھی اب پکی ہو چکی تھی۔ جب سبیحہ خالہ نصرت
چچی سے حرم اور سد کی شادی سے متعلق بات کرنے آئی تو ان کے جانے کے بعد نگی کا سخت ریاکشن سب کے سامنے آیا۔ اس نے چچا کا لحاظ کیا نہ حرم کا، بلکہ سب کے سامنے بے باکی سے کہہ دیا کہ وہ صرف اسد سے شادی کرے گی، نہیں تو سب لوگ اس پر روئیں گے۔ اور کل جو نکی نے مرنے کا ڈرامہ کیا، نصرت چچی بالکل جھوٹ نہیں بول رہی تھی، وہ سارا سین حرم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ وہ صاف تو ٹھیک ہے آپا، مگر میرا اسد، میں اس کو کیسے سمجھاؤں گی؟ حرم وہ کیا سوچے گی؟ سبیہ حالہ نیم رضامندی ظاہر کرنے کے باوجود ان کے دماغ میں جو ہلچے پل رہے تھے وہ نصرت چچی کے سامنے ظاہر کرتی ہوئی بولی، تو کمرے میں بیٹھی حرم اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ ان دونوں کی فکر مت کرو، حرم تو بہت پیاری سمجھدار بچی ہے، ساری صورتحال اس کے سامنے ہی ہے، وہ خود ہی سمجھ جائے گی، اسد کو بھی اچھی طرح سمجھا دے گی، کیونکہ نہ تو وہ اپنے چچا کو پریشان دیکھ سکتی ہے اور نیکر سے بھی بہت پیار کرتی ہے، میں جلد ہی اس کا رشتہ دے کر بہت اچھی جگہ اس کی شادی کروا دوں گی۔ نصرت چچی سبیہ حالہ کو مطمئن کرتی ہوئی بولی۔ دوسرے کمرے میں کل سے بہار میں پھنکتی ہوئی حرم اپنے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگی۔ ہارون کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اس نے ابھی تک کھانے سے بڑی پلیٹ دے کر بہرام نے کمرے میں موجود بیڑیوں سے بندے بوبی کی بجائے بوبی کی نگرانی کرنے والے ہارون سے پوچھا، جو اس محکمے کا خاص وفادار تھا۔ ایسے بھی صاحب یہ بول رہا ہے کھانے میں اس کو دال پسند نہیں۔ ہارون کے جواب پر بہرام نے بوبی کو دیکھا، جو اس کو ہونہار کھا جانے والی نظروں سے ایسے گھور رہا تھا جیسے اس کی بیڑیاں کھلیں اور وہ ایسے بھی بہرام پر جبر کا حملہ کرے۔ یہ دال لے جاؤ ہارون، آج میں اس کو ایسا اسپیشل کھانا کھلاؤں گا، 2 دن تک اس کے اندر سے بھوک کا احساس ہی ختم ہو جائے گا۔ بہرام کے کہنے پر ہارون کھانے کی پلیٹ لے گیا، جس کے بعد بہرام بوبی کے پیٹ میں پے در پہ گھونسے مارتا ہوا چلا گیا۔ تکلیف کے مارے بوبی کے منہ سے چیخیں اور آنکھوں سے آنسو دونوں ہی نکل آئے۔ بول بیٹا، پیٹ بڑا اور مزید کھانا ہے؟ بہرام بوبی کی لمبی زلفیں مٹھی سے پکڑتا ہوا سنجیدگی سے پوچھنے لگا، جس دن میرے بھائی کو علم ہو گیا کہ تو نے مجھے کہاں چھپایا ہوا ہے، وہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہوگا، اسے بھی یاد رکھنا۔ بوبی تکلیف میں بری طرح کڑھاتا ہوا بولا۔ بہرام نے اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ جڑا۔ کون بتائے گا تیرے بھائی کو تیرے بارے میں؟ قبر سے نکل کر تیرا باپ بتائے گا؟ بہرام نے بوبی سے پوچھتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی سٹک زور زور سے اس کے پیٹ پر مارنا شروع کر دی، جس سے بوبی کی چیخیں ایک بار پھر کمرے میں گونجنے لگی اور وہ تکلیف سے کڑہ کر بے ہوش ہو گیا۔ ہارون، 2 دن تک اسے کھانے کے لیے کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، 2 دن بعد اگر یہ خود سے کھانا مانگے تو اسے یہی دال کھانے کے لیے دے دینا۔ بہرام ہارون کو ہدایت دیتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ یہ دوسری خفیہ جگہ تھی جہاں پر اس نے بوبی کو قید میں رکھا ہوا تھا۔ جس دن اس کے فلیٹ میں کوئی داخل ہوا تھا، تب سے وہ اور بھی زیادہ الرٹ ہو چکا تھا۔ اپنے فلیٹ میں مختلف کیمرے اور سیکیورٹی پریس کے لیے ایسے الارم بھی فٹ کروا دیے تھے، جس کی وجہ سے کوئی بھی اتنی آسانی سے اب اس کے فلیٹ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ اپنی اپارٹمنٹ کی طرف نکل رہا تھا، جبھی اس کے موبائل پر عفان کی کال آنے لگی۔ عفان وہی صحافی تھا جس نے اسے بوبی کے متعلق تمام انفارمیشن دی تھی، جس کی مدد سے بہرام بوبی کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ یہ سی بی صاحب، ایک بہت ضروری انفارمیشن جو میں موبائل پر نہیں دے سکتا، آپ پلیز جلد سے جلد میرے گھر پر آ جائیے۔ عفان بولتا ہوا کافی زیادہ پریشان لگ رہا تھا، جیسے وہ خبر اس کے اپنے لیے بھی حیران کن اور پریشان کن تھی۔ بہرام نے آج اینجل سے وعدہ کیا تھا اسے اس کی فرینڈ کی طرف جانے کا اور پھر وہاں سے ان کا باہر ڈنر کا پلان تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ عفان سے کل پر ملنے کا رکھ لے، لیکن عفان کا لہجہ اسے تشویش اور تجسس میں مبتلا کر گیا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں تمہارے پاس، لیکن تم نے کافی سسپینس کریٹ کر دیا ہے، تھوڑا بہت مجھے بتاؤ بات کیا ہے؟ بہرام موبائل کان سے لگائے گاڑی میں بیٹھتا ہوا عفان سے بولا، ارسل نیازی کے متعلق آپ کو ایک انفارمیشن دینے کے باوجود ایک بہت بڑی خبر مجھ سے نہ جانے کیسے مس ہوگی، جو شاید میری نظروں کے سامنے سے بھی نہیں گزری، اسی کے متعلق بتانے کے لیے آپ کو بلا رہا ہوں۔ اس خبر سے آپ کا بھی بہت گہرا تعلق ہے، یہ سمجھ لیں کہ میں یعقوب نیازی کی گرل فرینڈ کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ عفان تھوڑا رازدارانہ انداز میں تھوڑا سا گھبرائے لہجے میں بولا، چلو ٹھیک ہے، میں آدھے گھنٹے میں پہنچتا ہوں تمہارے پاس۔ بہرام نے عفان کو بول کر موبائل ڈیش بورڈ پر رکھتے گاڑی اسٹارٹ کرتا ہوا وہ عفان کی بات کو سوچنے لگا۔ یعقوب نیازی کی گرل فرینڈ
میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے صبر سے؟ بہرام عفان کی باتوں پر غور کرتا ہوا ڈرائیونگ کرنے لگا۔ یعقوب آپ بلیو کریں مجھ پر، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ میں کسی طرح سے بوبی کے متعلق اس آدمی سے پتہ لگوا لوں، مگر آپ یقین کریے آدمی آپ کی پہنچ سے زیادہ شاطر و چالاک ہے۔ فلیٹ میں چھپے ہوئے کیمرے جگہ جگہ نصب تھے۔ اینجل کو یعقوب نیازی سے بات کرنے کے لیے اب واش روم میں موبائل لے کر جانا پڑا۔ یعقوب نیازی کے بلانے پر بھی وہ بہرام کو اپنے انکل کی طبیعت خرابی کا بول کر 10 دن پہلے اس فلیٹ سے باہر نکلی تھی۔ وہ مسلسل 2 راتیں یعقوب نیازی کو خوش اور مطمئن کرنے کے بعد یعقوب نیازی نے اسے واپس جانے کی اجازت دی تھی۔ یہ کام تم سے نہیں ہونے والا سویٹ ہارٹ، اپنی بائی کے متعلق میں کسی دوسرے ذریعے سے معلومات حاصل کر لوں گا۔ بیکار ہی میں نے تمہیں ACP کا بستر گرم کرنے پر لگا دیا، اور یہی کام تم پوری خوش اسلوبی سے انجام دیتی ہوگی، ہے نا؟ یعقوب نیازی کی بات جیسے اینجل کے منہ پر تھپڑ کی طرح پڑی، مگر وہ ضبط کرتی ہوئی بولنے لگی، ایسا نہیں ہے یعقوب، میں بہت جلد بوبی کے متعلق پتہ لگوا کر رہوں گی۔ اینجل کو اپنی بولی ہوئی بات پر خود بھی یقین نہیں تھا، کیونکہ بہرام اسے ان ساری چیزوں سے دور رکھتا تھا، یہاں تک کہ اسے بہرام کا لیپ ٹاپ یوز کرنے کی پرمیشن نہیں تھی، اور اب تو وہ دوبارہ اپنے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ بھی چینج کر چکا تھا۔ منع کر رہا ہوں میں تمہیں، اب کوئی ضرورت نہیں اس مسئلے میں پڑنے کی، تم صرف میرا دل خوش کرو۔ بائی کا بائی پر اتنا تو حق ہوتا ہے کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی رکھیل سے اپنا دل بہلا سکے۔ آج جب تم دوبارہ میرے فارم ہاؤس پر آ رہی ہو، وہ بھی پورے 1 ہفتے کے لیے، 3 دن تک تم شیخ یامین کا دل خوش کرو گی تاکہ دبئی والا کانٹریکٹ شیخ مجھ کو دے دے، اور باقی کی 4 راتیں تم میرے بستر پر گزارو گی۔ وہ کیا ہے نا، پچھلی بار صحیح سے دل نہیں بھرا تھا میرا، اور اس ACP کی عزت کو اپنے بستر پر دیکھ کر سکون بھی ملتا ہے مجھے۔ یعقوب نیازی کی بات سن کر اینجل پریشان ہوگی۔ یعقوب نیازی انکار سننے کا عادی نہیں تھا۔ 1 ہفتے کے لیے وہ بہرام سے کیا بہانہ کر کے یعقوب نیازی کے پاس جاتی۔ اپنی یونیورسٹی میں وہ بوبی کے کہنے پر ڈرگس یونیورسٹی کے دوسرے اسٹوڈنٹ کو سپلائی کرتی۔ بوبی کے بلانے پر کبھی کبھار وہ ہاسٹل کے بجائے اپنی راتیں بھی اس کے پاس گزارتی۔ لیکن بوبی کی گرفتاری پر اینجل ٹینشن میں آگے، کہیں پولیس کے ہاتھوں وہ بھی نہ پکڑی جائے۔ اس ڈر کی وجہ سے اسے یعقوب نیازی سے ملنا پڑا۔ یعقوب نیازی سے اسے یقین دلائے وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا، بس بدلے میں جب یعقوب نیازی چاہے گا اسے یعقوب نیازی کی رات کو رنگین بنا کر اس کا دل خوش کرنا پڑے گا، جیسے وہ پہلے اس کے بھائی کا دل خوش کرتی تھی۔ پہلی بار یعقوب نیازی جیسے بوڑھے شخص کے ساتھ رات گزار کر وہ بہت روئی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ عادی ہو گئی۔ یعقوب نیازی کے پلان کے مطابق اس نے بہرام سے دوستی کی، پھر بعد میں شادی بھی، لیکن بہرام کی قربت ایسی ہوتی جو تھوڑی دیر کے لیے اسے اس کے برے ماضی سے غافل کر دیتی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کاش بہرام اسے بوبی سے پہلے ہی مل چکا ہوتا۔ اب یعقوب نیازی اسے اپنے مطلب کے لیے بھی استعمال کر رہا تھا، اس کی خوبصورتی کو کیچ کروانے کے لیے۔ نہ جانے وہ اسے کس شیخ کے پاس پھینکتا، کیا تھی اس کی زندگی، اور وہ خود کیا بن چکی تھی۔ مردوں کی بھوک مٹانے کا ذریعہ وہ چاہ کر بھی بہرام کا اپنی اصلیت نہیں بتا سکتی تھی۔ ایک ماہ بہرام کے ساتھ گزارنے پر اسے بہرام کی طبیعت کا بھی اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا تھا، وہ اس کو کسی سے معاف نہیں کرتا۔ شاید اسے خاموشی سے یعقوب نیازی اور بہرام عباسی سے دور کہیں چلے جانا چاہیے تھا، یہی اس کے لیے ٹھیک رہتا۔ کے گھر پہنچنے پر ہمیشہ کی طرح اینجل نے فلیٹ کا دروازہ کھولا، ویسے ہی چہرے پر حسین مسکراہٹ سجائے وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ بہرام بغیر مسکرائے فلیٹ میں داخل ہوا، دروازے کو اچھی طرح سے لاک کرنے لگا۔ آج جو کچھ اسے عفان سے اینجل کے بارے میں معلوم ہوا، اسے اس وقت اپنی بیوی کی اس مسکراہٹ سے گن محسوس ہو رہی تھی۔ 10 دن پہلے اس کی بیوی یعقوب نیازی کی فارم ہاؤس میں اس کی عزت کا جنازہ نکال کر آ رہی تھی۔ جو شرمناک تصویر عفان نے اس کی بیوی اور یعقوب نیازی کی اس کے سامنے رکھی تھی، اس وقت شرمندگی کے مارے بہرام کا مرنے کا دل چاہا تھا۔ عفان خود بھی بہرام کے تاثر دیکھ کر سخت شرمندہ ہوا تھا، مگر ان سب باتوں کا بہرام کے علم میں ہونا بھی ضرور تھا تاکہ بہرام آگے جا کر کوئی نقصان نہیں اٹھائے۔ وہ آہستہ آہستہ بہرام کو اینجل کے بارے میں سب بتاتا چلا گیا، جسے سن کر بہرام کے پاس رونے کی کسر باقی بچی تھی۔ 2 بھائیوں کی استعمال شدہ لڑکی اس کی بیوی آج بھی موڈ آف ہے تمہارا، کیا پھر کسی مجرم کو سزا دے کر آ رہے ہو؟ اینجل اس کے خراب موڈ کا اندازہ بہرام کے چہرے کے تاثر سے لگا چکی تھی، جب بھی بہرام سے پوچھنے لگی سزا دے کر نہیں
آڑھا بلکہ سزا دینے والا ہوں، وہ بھی سخت سے سخت۔ بہرام اینجل کا چہرہ دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا اور اپنی کیپ اور اسٹک ٹیبل پر رکھنے لگا۔ ایک تو تمہاری یہ سخت طبیعت سے میں پریشان ہوں، کبھی کبھی تمہارا رویہ میرے ساتھ کتنا سخت ہو جاتا ہے تمہیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا ہوگا۔ اینجل بہرام کے قریب آ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو بہرام نے فوراً اس کے ہاتھ اپنے سینے سے جھٹک کر دور کیے۔ مجھے اپنی اس وردی سے بہت محبت ہے، اسے اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھو کر میلا مت کرو۔ بہرام کے لہجے میں ایسی حقارت تھی کہ پل بھر کے لیے اینجل سناٹے میں آگے کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ اینجل بہرام کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے اس کی بات کا مطلب پوچھنے لگی۔ مجھ سے شادی سے پہلے کتنی راتیں یعقوب نیازی کے بستر پر اس کے ساتھ گزار چکی ہو؟ بہرام کے پوچھے کے سوال پر لمحہ بار لگا تھا اینجل کا رنگ فک ہو گیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے گھبراہٹ اور اپنی اڑتی رنگت پر قابو پا لیا۔ کیا فضول بکواس کر رہے ہو تم؟ کون یعقوب نیازی؟ اتنی گھٹیا بات اپنی بیوی سے کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اگر اس کو کہیں سے بھنک لگی بھی تو اینجل نے اپنی طرف سے بھرپور اداکاری کرتے ہوئے بہرام کو شرمندہ کرنا چاہا، مگر بہرام نے جوابی کارروائی منہ سے کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ اس نے سخت ہاتھ کا ایک جاندار تماچا اینجل کے گال پر سیدھ کیا، جس سے وہ جا کر بھی خود کو سنبھال نہیں پائی اور فرش پر جا گر۔ بہرام نے مٹھیوں میں اس کے بالوں کو بڑھ کر اٹھایا اور اپنے سامنے دوبارہ کھڑا کیا۔ تم ایک بد کردار اور بد چلن لڑکی ہو، کہہ دو کہ میں تمہارے بارے میں جھوٹ بول رہا ہوں، بول دو کہ تم یعقوب نیازی کی رکھیل نہیں ہو۔ بہرام کے تھپڑ سے اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا، جس سے خون رسنے لگا۔ وہ اینجل کے بالوں کو مٹھیوں میں پکڑے اس سے پوچھنے لگا کہ بہرام کے خطرناک تیور دیکھ کر اینجل بری طرح خوف زدہ ہو چکی تھی۔ اگر وہ سچ بولتی تو بہرام اس کی جان لے لیتا، اور اگر وہ جھوٹ بولی تو بہرام تب بھی اس کا حشر بگاڑ دیتا۔ آج بری طرح پھنس چکی تھی۔ بہرام، اس نے مجھے بلیک میل کیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں تم سے بوبی کے متعلق ساری معلومات۔ اس سے پہلے اینجل اپنے صفائی میں کچھ کہتے غصے کی شدت سے بہرام نے اس کا سر سامنے دیوار پر نصب آئینے پر دے مارا، جس سے شیشے میں لاتعداد دراڑیں پڑ گئیں۔ اینجل کے منہ سے دردناک چیخیں نکلنے لگی، اس کے ماتھے گال تھوڑے سے خون نکلنے لگا۔ وہ روتی ہوئی ڈر کے مارے کمرے سے بھاگنے لگی، مگر اس سے پہلے بہرام نے کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ آج اپنی بیوی کا معصوم چہرہ دیکھ کر بہرام کو اس کی حالت پر بالکل ترس نہیں آ رہا تھا۔ پیار تو بہت دور کی بات، آج بہرام کو اس لڑکی سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ایک استعمال شدہ لڑکی کو وہ اپنی عزت بنا چکا تھا، ایسی لڑکی جس نے کسی دوسرے غیر مرد سے ناجائز تعلقات قائم کر کے اس کے اعتبار اور جذبات کی دھجیاں بکھیر دی تھی۔ اس سوچتے ہوئے بہرام کا خون کھولنے لگا۔ مجرموں کو وہ کبھی نہیں بخشتا تھا۔ اس کے سامنے موجود لڑکی اب اس کی بیوی نہیں بلکہ ایک مجرم تھی۔ بہرام، نہیں پلیز مجھے معاف کر دو، تم تو مجھ سے پیار کرتے ہو۔ اپنی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بہرام کو دیکھا اینجل پیچھے سرکتے ہوئے بہرام سے بولی، ساتھ اس نے خوف سے بہرام کے سامنے اپنے ہاتھ بھی جوڑ دیے۔ بے رحم کا مطلب جانتے ہو تم اینجل؟ بہرام اس پر ترس کھائے بغیر قدم بڑھاتا ہوا اینجل کے قریب آتا اس سے پوچھنے لگا، یعقوب نیازی اور بوبی دل ہی دل میں اس پر کس قدر ہنسے ہوں گے؟ بہرام کا دل چاہا اس لڑکی کے جسم کے لاکھوں ٹکڑے کر ڈالے۔ نہیں بہرام، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، پلیز میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ وہ اینجل کے نزدیک آئے تو کانپتی ہوئی آواز میں گڑگڑاتے ہوئے وہ بہرام سے معافی مانگنے لگی، مگر اگلے ہی پل اینجل نے بہرام کے گن ہولڈر سے ریوالور باہر نکالا، پوری طاقت سے بہرام کو پیچھے دھکیل کر۔ بہرام کا مطلب جانتے ہو تم اے سی پی بہرام عباسی؟ ہونٹوں سے رستا ہوا خون اپنی ہتھیلی کی پشت سے صاف کرتے ہوئے وہ ریوالور کا رخ بہرام کی طرف کرتے الٹا بہرام سے پوچھنے لگی، جس پر بہرام استہزاء یا مسکرائے۔ بہرام آہستہ آواز میں بولتا ہوا، اچانک سے اس نے ہوا میں لات اونچی کر کے گھمائی جو ریوالور پر لگی اور ریوالور دور جا گئی۔ اس سے پہلے وہ اینجل کا دوسرا عمل دیکھتا اس نے اینجل کا سر زور سے دیوار پر مارا، جس سے وہ چکرا کر نیچے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ہاتھ کھولو میرے، ورنہ میں کھانا کیسے کھاؤں گی؟ آج دوسرا دن بھی گزر گیا تھا، اسے بہرام کی قید میں گزرے۔ اینجل کی ہوش آئی تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بندھا ہوا پایا۔ اس کے پاؤں میں ایک لمبی سی زنجیر ڈالی ہوئی تھی، جس سے وہ صرف واش روم تک جا سکتے تھے۔ واش روم میں بھی کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جس سے وہ اپنا بچاؤ کر سکتی۔ مہینے بعد سے اس نے اپنے شوہر کو محبت بڑے روپ میں دیکھا تھا، لیکن کل سے وہ جس روپ میں اس کے سامنے نظر آ رہا تھا، گویا اس نے سفاکی اور بے رحمی کی حد ہی کر دی تھی۔ بہرام جو چاولوں سے بڑی پلیٹ اینجل کے سامنے برپا رکھ کر کمرے سے باہر جانے لگا تھا، اینجل کے بعد نے اس کے قدم وہی روک لیے۔ بہرام خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جس پر کل سے شرمندگی یا پشیمانی جیسی کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ ایک ماں سے اسے
پہلے سے دلی اور جذباتی وابستگی سی ہو گئی تھی، آج اسے اس چہرے پر تھوکنے کا دل چاہ رہا تھا۔ نہ میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے کھلا دیتا ڈارلنگ، کل سے ہم دونوں کے بیچ کوئی پیار محبت والا سین بھی نہیں ہوا۔ تم کل سے کافی مس کر رہی ہوگی میری پیار والے اس رخ کو، ہے نا؟ بہرام اسے بولتا ہوا اینجل کے پاس آنے لگا تو اینجل اس کے تیور دیکھ کر ڈر گئی، جو اس وقت پیار بڑا ہرگز نہیں تھے۔ نہیں، میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں، پلیز دور چلے جاؤ مجھ سے۔ بیٹھ کے جس سمت سے بہرام اینجل کے پاس آنے لگا تھا، اس کے مخالف سمت سے اینجل بہرام سے ڈر کے بیڈ سے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ بہرام نے بیڈ سے بندھی ہوئی زنجیر اپنی جانب کھینچی تو اینجل روتی ہوئی اس کے پاس کھسکتے ہوئی خود چلی گئی۔ وہ بہرام سے اپنے ہاتھ کھولنے کا کہہ کر پچھتائی تھی۔ کیا ہوا بیبی، تم تو مجھ سے ایسے ڈر رہی ہو جیسے میں تمہیں ابھی مار ڈالوں گا۔ یہ اے سی پی بہت بے رحم ہے، اپنے مجرموں کو اتنی آسان موت نہیں دیتا۔ وہ جو تمہارا پہلا عاشق تھا بوبی، اس کا حال دیکھنا چاہو گی؟ آج کیا کیا میں نے اس کے ساتھ؟ بہرام اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو کانوں سے پیچھے کرتا ہوا پیار سے دل سے پوچھنے لگا، اور پھر اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر اس کے سامنے وہ ویڈیو آن کی جس میں وہ خود بوبی کو وہ بری طرح درگت بنا رہا تھا، اور بوبی درد اور تکلیف کے مارے بری طرح چیخیں مار رہا تھا۔ اینجل نے ڈر کے مارے بری طرح رونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ بہت تکلیف ہو رہی ہے اپنے عاشق کے کتے جیسی حالت دیکھ کر؟ اس سے بھی زیادہ برا حشر کروں گا میں تمہارا اور تمہارے اس دلال یعقوب نیازی کا۔ بہرام جبروں سے اینجل کا مدبوچ سے پیار بڑے لہجے میں بولا، لیکن اس کی آنکھوں سے حد سے زیادہ صفاقی جھلک رہی تھی۔ ویسے تم سے ایک بات جاننا چاہوں گا، تمہیں تھوڑا سا عجیب سا نہیں لگتا تھا یوں کبھی میرے ساتھ میرے بستر پر، کبھی یعقوب نیازی کے ساتھ اس کے بستر پر؟ بہرام نے بولتے ہوئے اس کا منہ زور سے دوسری طرف جھٹکا۔ بہرام پلیز مجھے معاف کر دو، میں اپنی غلطی پر گلٹی ہوں، اینجل نے بہت مشکلوں سے روتے ہوئے بہرام سے کہا، تو بہرام نے اس کے بالوں کو مٹھی میں بڑھ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے نزدیک کیا۔ صرف گلٹی؟ تمہیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا، کسی غیر مرد کے بستر پر میری عزت کو نیلام کرتے وقت۔ بہرام غصے میں اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا، جو وہ کل کافی حد تک بگاڑ چکا تھا۔ اب وہ خاموشی سے اینجل کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ اینجل نے ہوش سے لرزنا شروع کر دیا۔ یعقوب نیازی کے ساتھ تمہارے بغیر کپڑوں کی تصویریں دیکھ کر معلوم ہے میرا کیا دل کیا کہ میں اپنے ریوالور سے خود کو شوٹ کر ڈالوں۔ کل مجھے دنیا کے ان تمام مردوں پر رشک محسوس ہوا جن کی بیویاں اپنی عزت کو اپنے شوہر کی عزت سمجھتی ہیں اور اپنے جسم کو اپنے شوہر کی امانت سمجھ کر میں خیانت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے تم سے پہلے کبھی کسی دوسری عورت کو سنبھال نہیں، پھر بھی میرے نصیب میں تم جیسی غلیظ عورت لکھی تھی۔ کل میں اللہ سے اپنا وہ گناہ جاننا چاہا جس کے بدلے تمہیں میری زندگی میں بیچا گیا۔ بولتے ہوئے بہرام کے چہرے پر خود بھی تکلیف دہ آثار نمایاں ہونے لگے، جبکہ اینجل ویسے ہی روئے جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ بور کر رہی ہے تمہیں میری باتیں؟ وہ تو کریں گی میری جان، اگر تم اچھے کردار کی لڑکی ہوتی تو ان باتوں کو سمجھ سکتی۔ خیر جانے تو، چلو تمہیں کھانا کھلا دیتا ہوں۔ بہرام نے اینجل سے بولتے ہوئے چاولوں سے بڑی پلیٹ دوبارہ بیڈ پر اس کے سامنے رکھ دی اور اپنی مٹھی میں چاول بھر کر وہ اینجل کے منہ میں ٹھونسنے لگا، جس سے اینجل کو زوردار پھندا لگا۔ وہ کھانستے ہوئے اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا، مگر بہرام نے اس کو پانی دینے کے بجائے مٹھی میں اس کے بالوں کو جکڑ کر اس کا سر چاولوں سے بڑی پلیٹ میں ڈال دیا۔ چہرے پر اچانک ہونے والی جلن سے اینجل بری طرح چیخنے لگی۔ ویسے ہی باہر ڈور بیل کی آواز پر بہرام دروازہ کھولنے چلا گیا، یہ چیک کیے بغیر کہ اس وقت اس کے فلیٹ میں کون آ سکتا ہے۔ اسے یاد پڑتا تھا جب وہ دروازہ کھولنے کے لیے گیا تھا، کسی نے کوئی بھاری چیز اس کے سر پر ماری تھی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہوش آنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے آپ کو صوفے پر بیٹھا پایا۔ سب سے پہلی نظر اس کی اینجل کے مسکراتے ہوئے چہرے پر پڑی، جس کے ہاتھ پاؤں کھول کر اسے آزاد کر دیا گیا تھا۔ بہرام کو ہوش میں آتا دیکھ کر اینجل چلتے ہوئے سامنے صوفے پر یعقوب نیازی کے پاس جا بیٹھی۔ یعقوب نیازی نے اینجل کے شانے پر اپنا بازو پھیلاتے ہوئے اسے اپنے مزید قریب کیا تو اینجل آنکھ دباتی ہوئی بہرام کو دیکھنے لگی۔ اپنے فلیٹ میں یعقوب نیازی کو اس کے 2 گارڈز کے ساتھ دیکھ کر بہرام کا خون کھول اٹھا۔ میں تم سے زیادہ سوال نہیں کروں گا اے سی پی بہرام عباسی، مجھے صرف میرے بھائی کے بارے میں بتا دو، میں وعدہ کرتا ہوں یہاں سے جاتے جاتے تمہاری جان بخش دوں گا۔
یعقوب نیازی ہاتھ میں موجود پسٹل سامنے ٹیبل پر رکھتا ہوا سولہ جو انداز میں بولا۔ بہرام سامنے دیوار پر گھڑی میں وقت دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے پلیٹ فارم مہران کو آ جانا تھا۔ آج ہی مار ڈالا میں نے تمہارے بھائی کو، کتے جیسی موت نصیب ہوئی ہے اسے۔ اپنی رکیل کو اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تم سے زیادہ بے غیرت دلال میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا، جو اپنی رکیل کو۔ یعقوب نیازی کو اینجل کے اتنا قریب بے تکلفی سے بیٹھا ہوا دیکھ کر بہرام کا دل چاہا ان دونوں کو جان سے مار ڈالے، اور غصے کی شدت سے وہ ایسا کر ڈالتا کیونکہ جس صوفے پر وہ بیٹھا تھا وہی ایک منی سائز کے پسٹل بھی چھپی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بستر نکالتا، بہرام کی باتوں پر غصے میں آ کر اینجل نے ٹیبل پر یعقوب نیازی کی رکھی ہوئی پسٹل اٹھائی اور اچانک سے بہرام پر فائر کیا۔ اینجل کے غصے بڑے رد عمل پر جہاں اسے یعقوب نیازی حیرت زدہ ہوا تھا، وہیں بہرام کو بھی صدمہ پہنچا۔ اس کی آنکھیں اوپر چڑھنے کو دی اور گردن ایک طرف ڈل گئی۔ یہ کیا حماقت کی ہے تم نے بیوقوف لڑکی، مجھے میرے بھائی کا پتہ کیسے چلے گا اب؟ یعقوب نیازی غصے کی حالت میں اینجل سے بولا۔ چاند منٹ کا کھیل تھا جب گارڈ سمیت ان دونوں کی توجہ بہرام کے اوپر سے ہٹی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہرام نے چھپی ہوئی پسٹل نکالی اور حواس کھونے سے پہلے اس نے پسٹل سے اس بے رحم کا نشانہ لیا جس کی بے وفائی ثابت ہونے کے باوجود بھی اس نے اب تک اس کی سانسیں نہیں چھینی تھی۔ اسجد، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ چھٹی کے وقت حرم اسجد کو اپنے اسکول سے باہر دیکھا حیرت زدہ ہو کر اس سے پوچھنے لگی۔ وہ بائک پر بیٹھا ہوا اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ضروری بات کرنا تھی تم سے، ٹوٹے ہوئے لہجے میں شکوہ بڑی نظر سے حرم کا زرد اور بیمار چہرہ دیکھتے ہوئے بولا تو حرم سمجھ گئی کہ وہ کیا بات کرنے والا ہے، اس لیے خاموشی سے بنا کچھ بولے اس کی بائک پر بیٹھ گئی، کیونکہ جو بات ان دونوں کے درمیان ہوتی وہ گھر پر سب کی موجودگی میں ہونا ناممکن تھی۔ منگنی ختم کرنے کا کیوں کہا تم نے اپنی چچی کو؟ وہ جس کے ریسٹورنٹ میں حرم کو لے کر آیا تھا وہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ ویٹر جیسے ہی جوس سے بڑے 2 گلاس رکھ کر وہاں سے گیا، اسجد حرم سے پوچھنے لگا، نگی آپ کو بہت پسند کرتی ہے؟ حرم اسجد کی آنکھوں میں دیکھے بغیر میز کی سطح کو گونجی آہستہ آواز میں بولی، اور تم؟ اسجد کے دوسرے سوال پر ایک نظر حرم نے سر اٹھا کر اسجد کو دیکھا، پھر واپس اپنا سر جھکا لیا۔ وہ آج اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات نہیں کر سکتی تھی۔ میری کیا حیثیت ہے بھلا؟ تمام بڑے لوگوں کی خوشی اسی میں ہے کہ آپ کی اور نگی کی شادی ہو جائے۔ حرم اپنا دل مضبوط کرتے ہوئے اسجد کو بتانے لگی، کیونکہ جب سے نصرت چچی نے اپنے گھر والی بات سبیہ خالہ کے سامنے کی تھی، تب سے سبیہ خالہ بندگی کو اپنی بہو بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے پاس تو نہ ہی ماں باپ تھے اور نہ ہی گھر جیسی نعمت، مگر میری خوشی تمہارے ساتھ ہے حرم۔ اسجد بے بسی سے بولا۔ حرم نے اس کی طرف دیکھا تو نہیں تھا، مگر اس کے لہجے میں چھپی بے بسی محسوس کر سکتی تھی۔ نکی بہت اچھی اسجد، آپ اس کے ساتھ بہت خوش رہیں گے۔ حرم اپنا دل بڑا کرتے ہوئے اسے سمجھانے لگی۔ وہ اپنے ضبط پر خود بھی حیران تھی۔ انہوں نے اپنے آنسو کو آنکھوں سے باہر نہیں آنے دیا تھا۔ کمال ضبط کا مظاہرہ کیا تھا آج اس نے۔ میں اس لڑکی کے ساتھ خوش کیسے رہوں گا جس سے میرا دل نہیں ملتا؟ میں جانتا ہوں رشتے سے انکار تم نے خود نہیں کیا، یہ ہمارے بڑوں نے مل کر تم پر دباؤ ڈالا ہے۔ حرم پلیز تم میرا ساتھ دو تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اگر ہم دونوں آج ہی نکاح کرنے کے بعد سب گھر والوں کو بتاتے ہیں۔ اسجد نے جو حرم سے آگے بولنا چاہا تو حرم نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ اسجد خاموش ہو گیا۔ میں بہت زیادہ بزدل لڑکی ہوں اسجد، اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی، اور اس طرح چھپ کر نکاح کرنے کے بعد کیا حالو آپ کی بہنوں کی نظروں میں میرا وہ مقام برقرار رہے گا؟ آپ خود بھی اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں جیسا سب چاہے ہیں۔ آپ مان جائیے، ضد کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آئندہ مجھ سے اس طرح ملنے اور بات کرنے سے گریز کیجیے گا، میرے پاس ایک عزت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حرم اسجد سے بولتی ہوئی اٹھ کر وہاں سے چلے گئی۔ ارے اجار لے جاؤ واپس اس یخنی کے باؤل کو، اب ٹھیک ہو گیا ہوں میں۔ بہرام بیزار سے لہجے میں یخنی سے لبالب بڑے پیالے کو دے کر جیا سے بولا، جو پچھلے 1 ماہ سے اسے زبردستی یخنی پلائی جا رہی تھی۔ بہرام کی بات سن کر جیا بہرام کو آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی، میرے سامنے زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں، روزانہ کی طرح شاپر سے ساری یخنی ختم کرو۔ معلوم ہے یہ کتنی فائدہ مند ہے تمہارے لیے۔ اپنی روانگی سے پہلے میں تمہیں پہلے کی طرح حشاش بشاش خوش باش اور صحت مند دیکھنا چاہتی ہوں۔ بہرام کے نخرے تو اس نے شروع سے ہی برداشت نہیں کیے تھے۔ وہ ابھی بھی روزانہ کی طرح اس پر روب جمائے ہوئے بولی،
جو اس کے منع کرنے کے باوجود لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ چکا تھا۔ تنقیدی نگاہ جیا نے لیپ ٹاپ پر ڈالی تو بہرام کو لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھنا پڑا۔ بہرام نے برا سا منہ بنایا، جس کی پرواہ کیے بغیر جیا نے اسے یخنی سے بڑا باؤل پکڑا دیا۔ اب میں پہلے کی طرح مکمل صحت مند ہو چکا ہوں، مگر پہلے کی طرح حشاش بشاش ہوش باش ہو جاؤں ایسا شاید ہی ممکن ہو۔ بہرام نے پیالے میں چمچہ گھماتے ہوئے بولا تو جیا اس کی بات سن کر بہرام کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بے فکر ہوں، میں کینیڈا جانے سے پہلے تمہیں پہلے جیسا کر کے ہی جاؤں گی، جیا مسکراتے ہوئے بہرام سے بولی تو بہرام نے اس کو آنکھیں دکھائی۔ اب تم دوبارہ وہی سلی سا ٹاپک لے کر مت بیٹھ جانا کہ دوبارہ گھر بسا لو، شادی کر لو تو باقالی ہے میں نے اس کام سے۔ اب بہرام جانتا تھا جیا ایسا ہی کچھ بولے گی، اس لیے وہ پہلے ہی اس کو ٹوکتا ہوا بولا، کیوں کیا تمہاری زندگی میں ابھی بھی وہ بے شرم لڑکی اہمیت رکھتی ہے جس کے غم میں مبتلا ہو کر تم دوبارہ اپنی نئی زندگی شروع نہیں کر سکتے ہو؟ یہ کو جیسے آج بھی موقع مل گیا تھا بہرام کو دوبارہ برین واش کرنے کا۔ ویسے بھی یہ کام ضروری تھا، اس کی روانگی سے پہلے تم جانتی ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنی اہمیت اسی دن کھو چکی تھی جب اس کا کسی غیر مرد کے ساتھ ریلیشن کا پتہ چلا تھا مجھے، لیکن اب ہسبینڈ وائف کے تعلق سے ڈر گیا ہوں میں، اعتبار اٹھ گیا میرے اس رشتے سے۔ بہرام اپنے دل میں چھپی ہوئی بات جیا سے شیئر کرتا ہوا بولا۔ ویسے بھی وہ شروع سے ہی اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات شیئر کرتا تھا جیا سے، اور جیا نے شروع سے ہی اس کے ہر معاملے میں اپنی چلائی تھی اور بہرام نے ہر معاملے میں اس کی سنی بھی تھی۔ لیکن اینجل سے ملنا اور شادی کرنا زندگی میں پہلا اس کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا جو بہت غلط ثابت ہوا تھا۔ پھر تم نے وہی عجیب سی باتیں شروع کر دی بہرام، اگر ایک لڑکی نے تمہاری زندگی میں اگر تمہیں چیٹ کیا ہے تو کیا ضروری ہے کہ ہر لڑکی ویسی ہو گیا؟ ایسا ہر دفعہ نہیں ہوتا۔ جیا بہرام کی عقل پر ماتم کرتی ہوئی بولی، یقیناً ایک ماں کی میرڈ لائف نے اس کے چھوٹے بھائی پر اچھے اثرات مرتب نہیں کیے تھے، جس کی وجہ سے وہ بری طرح مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ مجھے یا تمہیں کیا معلوم کسی دوسری لڑکی کے کردار کے بارے میں؟ کوئی کسی کے کردار کی گارنٹی تو نہیں دے سکتا۔ بہرام نے بولتے ہوئے یخنی سے بڑا باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اسے پہلے بھی یخنی میں دلچسپی نہیں تھی، اب تو اور زیادہ اس کا دل اکتانے لگا۔ جو لڑکی میں نے پسند کی ہے وہ ہر لحاظ سے تمہارے لیے پرفیکٹ ہے، بالکل سیدھی سادی سی، بولی بالی سی اور بہت پیاری سی۔ ویسے تو میں اس سے ملی ہوں اور رشتہ وغیرہ بھی طے کر دیا ہے، لیکن ہم دونوں کل اس کے گھر جائیں گے، تم دیکھ لینا، اسے جو باتیں پوچھنا ہو پوچھ لینا، اوکے؟ بہرام، میں جانے سے پہلے تمہارا گھر بستا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ جیا نے کتنے آرام سے اس کے سر پر بم دے مارا تھا۔ وہ آنکھیں نکالتا ہوا جیا کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ What do you mean؟ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تم نے میری لڑکی دیکھی، اس کو پسند کر کے رشتہ بھی طے کر دیا؟ جیا پلیز یار، میرا کوئی ارادہ نہیں شادی جیسے جھنجھٹ میں دوبارہ پڑنے کا۔ اس خبر کو سنا کر بہرام کو شہاسا موڈ خراب کر چکی تھی، لیکن بہرام بھی اچھی طرح جانتا تھا اس کی بہن جو اپنے دل میں ٹھان کر بیٹھ جائے وہ کر کے ہی دم لیتی ہے۔ فضول کی باتیں مت کرو بہرام، اپنی مرضی سے اپنی پسند کی شادی کر کے دیکھ لی ہے نا تم نے، اب تم وہی کرو گے جیسا میں چاہوں گی۔ میں واپس کینیڈا جانے سے پہلے تمہاری طرف سے مطمئن ہو کر یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ بہرام ہمیشہ سے اس کی ہر بات مانتا آیا تھا۔ وہ واپس جانے سے پہلے وہ چاہتی تھی کہ اپنے چھوٹے بھائی کا گھر بسا کر یہاں سے جائے، ورنہ تو وہ سالوں تک اس فیز سے باہر نہیں نکل پاتا کہ اس کی بیوی نے اس کو دھوکہ دیا تھا۔ ابھی تم اپنے سے 3 سال بڑے ہونے کا روب چلا رہی ہو مجھ پر، میری شادی کے وقت تو اپنی مجبوریوں کا رونا رو کر آ بھی نہیں سکی تھی۔ بہرام اس پر چوٹ کرتا ہوا بولا، جس پر جیا نے اس کے بازو پر بیڈ پر رکھا ہوا کوشن مارا۔ میرے سامنے زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں اس وقت میرے حالات کا چتا سے معلوم تھا۔ مبشر کا کتنا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اوپر سے مبشر کی مدر کی دیکھ بھال بھی میں ہی کرتی تھی اور دونوں بچوں کے پیپرز ہو رہے تھے۔ میری وہ مجبوری تھی جس کی وجہ سے میں بے بس ہو چکی تھی اور تمہارے لیے وقت نکال کر پاکستان نہیں آ سکی تھی، اس لیے آپ فضول کے تانے بازی سے گریز کرو، نہیں تو پھر میں بھی شکوے پر اتر آؤں گی۔ کون سا تم نے اپنی شادی کی تصویریں مجھے بھجوائی یا اس اینجل سے اپنی بڑی بہن کا تعارف کروایا؟ کبھی چہرہ تک نہیں دکھایا تم نے اپنی پہلی بیوی کا مجھے۔ جیا ناز چاہتے ہوئے بھی بہرام کی بات پر شکوہ کر گئی تھی۔ فیس بک پر وہ جتنا ایکٹیو رہتی تھی بہرام اتنا ہی کم یوز کرتا تھا۔ پرسنلی تصویریں بنوانا اسے زیادہ پسند نہیں تھا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ جتنی بار بھی جیا نے اینجل کو دیکھنے کی فرمائش کی تو بہرام نے پہلے اس کے پاکستان آنے کی شرط رکھ دی۔ اس کا چہرہ دیکھا کیا کرتی، اس نے تو مجھے ہی کسی کے سامنے شکل دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ بولتے ہوئے بہرام کے لہجے میں تحلیل گھل گئی، جسے دیکھ کر جیا افسوس کرنے لگی۔ وہ یخنی کا باؤل اٹھاتی ہوئی بولی،
بھول جو بہرحال اس بیکار سی لڑکی کو، چلو ہم دونوں حرم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ معلوم ہے حرم بہت پیاری لڑکی ہے، فرحانہ آنٹی نے مجھے بہت ساری لڑکیاں دکھائی تھیں، مگر مجھے تمہارے لیے ہر لحاظ سے حرم ہی پرفیکٹ لگی۔ دکھنے میں اتنی انوسنٹ، اتنی کیوٹ پیاری سی ہے کہ کیا بتاؤں۔ پرائیویٹ بی ایس سی کیا ہوا اس نے، اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہے، عمر 20 سال ہے، تم سے 8-9 سال چھوٹی ہوگی۔ فیملی میں بھی کوئی خاص بڑی نہیں، پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد وہ اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی ہے۔ سیدھے سادے بہت سمپل سے لوگ ہیں۔ میں نے تو صاف بول دیا ہمیں کوئی لمبا چوڑا جہیز تو چاہیے نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے بھائی کے پاس، بس آپ سے آپ کی بھتیجی چاہتے ہیں۔ اور میں نے انہیں یہ بھی بول دیا کہ نکاح کی تقریب ہم لوگ بھی سادگی سے چاہتے ہیں، جب تم حرم سے ملو گے تو گارنٹی سے کہتی ہو وہ تمہیں بہت پسند آئے گی۔ جیا اسے حرم کے بارے میں بتانے کے ساتھ جہنی پلائی جا رہی تھی، وہ جیا کی باتوں کے ساتھ جہنی کے گونڈ اپنے اندر تحریر سے اتار رہا تھا۔ ایک دم سے بہرام جیا کی ہری بات پر اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا، معصوم چہرے اکثر دھوکہ دیتے ہیں، یہ تجربہ ہو چکا ہے مجھے۔ اگر وہ خوبصورت ہے تو انوسینٹ ہے یا کیوٹ ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میں کل تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہا۔ جو معاملہ طے کرنے ہیں وہ تم اکیلے طے کرو، جو کرنا ہے وہ تم اکیلی کرو، مگر پلیز مجھے مت گھسیٹو بیچ میں، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں جتنا بھی تمہیں انکار کر لو تم میری شادی کروا کے ہی یہاں سے جاؤ گی۔ بہرام بھی زار سے لہجے میں جیا سے ایسے بولا تو وہ خاموش ہو گئی۔ صبیحہ آپا بتا رہی تھی آپ نے کہیں اور حرم کا رشتہ طے کر دیا ہے؟ گھر آئی محلے کی خاتون نصرت چچی سے پوچھنے لگی۔ دوسرے کمرے میں بیٹھی حرم کو ان دونوں کی صاف آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ایک لڑکی اس کے ہاتھ پاؤں مہندی لگا کر گئی تھی۔ ہاں بھائی کہیں اور رشتہ بھی کر دیا، اور کل تو ماشاءاللہ سے اس کی بارات بھی ہے۔ خیر سے نیکی کی طرح وہ بھی اپنے گھر کی ہو جائے گی خدا کے حکم سے۔ بھائی جو کچھ بھی کہتا رہے، میں نے تو حرم کو نیکی سے ایک الگ نہیں سمجھا۔ جیسے ہی اس نے بولا مجھے اپنی خالہ ذات سے شادی نہیں کرنی، وہیں میں نے خاموشی سے حرم کی بجائے اپنی نگی کو بلا دیا۔ نگی کا تو تمہیں معلوم ہے علامی عقیقہ ہے، مہینے بھر میں ہی صبیحہ کے پورے گھر کو اس نے ایسے سنبھالیا کہ صبیحہ تو گن گاتے نہیں تھکتی میری نگی کے۔ نصرت چچی اور بھی کچھ نگی کی تعریفوں میں پل باندھے تھے، اور ادھر حرم تلخی سے مسکرانے لگی۔ اس سے اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی کافی بیزار کر رہی تھی، جو اس کی ہونے والی نند کے کہنے پر اسے لگائی گئی تھی۔ ایسے ہی سننے میں آیا ہے کہ حرم کا ہونے والا شوہر پولیس والا ہے اور پہلے سے شادی شدہ بھی۔ محلے کی خاتون کی آواز پر حرم کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ آئے ہائے بہن، کہاں سے سنی تم نے ایسی خوفناک باتیں؟ کیا شادی شدہ آدمی کو پکڑا دوں گی میں، جوان کنواری پھول جیسے نازک بچی کو؟ لوگ بھی دوسرے کی خوشیوں سے جل کر نہ جانے کیا کیا اول پھول بکتے ہیں۔ پہلی بیوی مر چکی ہے اس بیچارے کی، کوئی بڑے پلنگ پر تھوڑی نہ بیچی ہوں میں حرم کو، اور پولیس والے کی نوکری کر رہا ہے تو بہت اچھا ہوتا ہے اس کا، کسی نکھٹو کوئی پلیٹ نہیں باندھی ہوں میں حرم کو۔ نصرت چچی کی تپتی ہوئی آواز حرم کو سنائی دی۔ نگی کی عرضے سے شادی کے فوراً بعد ہی نہ جانے کہاں سے اس کا رشتہ آ گیا۔ اس کی ہونے والی نند پہلی نظر میں اس کو اپنے بھائی کے لیے پسند کر کے چلی گئی تھی، بلکہ وہ جلد از جلد واپس اپنے شوہر کے پاس جانے سے پہلے اس کی شادی اپنے بھائی سے کروانا چاہتی تھی۔ جیا نے ان لوگوں سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ لڑکا 29 سال کا تھا، اچھی آمدنی، ذاتی گھر، اچھے عہدے پر فائز، لیکن حادثاتی طور پر اس کی بیوی مر چکی تھی۔ جیا نے جہیز کے نام پر ایک سکہ بھی لینے سے منع کر دیا تھا۔ اسے صرف اپنے بھائی کے لیے حرم چاہیے تھی، جو اس کے بھائی کو سنبھال سکے، اس کے بھائی کی زندگی میں خوشیاں بانٹ سکے۔ البتہ جیا کے بھائی نے اسے اتنی بھی اہمیت نہیں دی کہ وہ حرم کو ایک نظر بھی دیکھ لیتا یا کوئی دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دیتا ہے۔ جیا نے ہفتے بھر پہلے اپنے موبائل میں اسے بہرام کی تصویر دکھائی تھی، جس سے ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے جلدی سے موبائل واپس جیا کو دے دیا تھا۔ تصویر میں وہ شکل سے ہی کوئی مغرور سا انسان لگ رہا تھا، مگر قد کاٹ، نئے نقش اور شکل و صورت میں اسد سے کہیں زیادہ اچھا تھا۔ ویسے نصرت آپا اٹھے میں نے تو یہ خبر بھی سنی ہے کہ وہ پولیس والا کافی غسیلا قسم کا مرد ہے، اور تو اور اس نے خود اپنی پہلی بیوی کو بھی مار ڈالا تھا۔ محلے کی خاتون کی کمرے میں آتی آواز پر حرم کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ وہ شادی شدہ تھا، اس کی پہلی بیوی مر چکی تھی، اس بات کا تو حرم کو معلوم تھا، مگر اس نے پہلی بیوی کو خود مار ڈالا تھا۔ یہ سن کر حرم کا دل بری طرح سے خوف سے لرزنے لگا۔ ارے بہن، یہ کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو تم؟ آخر یہ کون سے لوگ ہیں جو یہ سب بکواس تم سے کر کے گئے ہیں، اور تم یہاں آ کر ہمارا دماغ خراب کر رہی ہو؟ کل بچی کی شادی اور تم ہو کہ کب سے الٹی سیدھی باتیں ہی ہانکی جا رہی ہو۔ کوئی کام کی بات کرنی ہے تو بیٹھو یہاں پر، نہیں تو نکلو، شادی کا گھر ہے، ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں۔
چسی کی آواز اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی اور وہ وحشت بڑی نظروں سے مہندی سے سجے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ پورا وجود اس کا زلزلوں کے زد میں آ چکا تھا۔ ایک ایسا شخص جو اپنی پہلی بیوی کا قتل کر چکا تھا ایسی جگہ پر اس کو بے حد جا رہا تھا، یہ سوچتے ہوئے حرم کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ حرم، اے حرم، ارے کیا ہو گیا بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ اس منحوس سائدہ کی باتوں پر دھیان نہیں دو، ایک نمبر کی ہراپا عورت ہے وہ، یہاں وہاں کی سن گن لینے والی اور اپنی پیٹ سے باتیں بتانے والی۔ تمہاری نان تو منع کر کے گئی تھی کہ جہیز کے نام پر کچھ نہیں چاہیے انہیں، لیکن تمہارے چچا کے کہنے پر میں تمہارے 7 سے 8 جوڑے، 3 بیڈ شیٹس اور ایک ڈنر سیٹ لے کر آئی ہوں۔ منہ دکھائے میں بہرام کے لیے مہنگی سی گھڑی بھی خریدی ہے اور سلامی کے لیے بھی اچھے پیسے لفافے میں ڈال کر حفاظت سے رکھ دیے ہیں۔ ارے کوئی بے مول تھوڑی ہے ہماری بیٹی جو تمہیں تمہارے چچا اور میں حالی ہاتھ بیاہ دیں گے۔ ارے میری نگی سے زیادہ خوش قسمت ہو تم، ہم نے تمہیں نگی سے کہیں زیادہ اچھے کھاتے بھی تھے لوگوں میں بیاہ ہے، لیکن یہ بھی قسمت کی بات ہوتی ہے۔ تم ان جوڑے چمار لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دو، نگی آنے والی ہے تھوڑی دیر میں، اس کے ساتھ مل کر جو پیکنگ کرنا ہو کر لینا۔ ابھی تو تمہاری مہندی لگے، آج رات کا کھانا اور روٹیاں میں ہی بنا دیتی ہوں، تم بس آرام کرو۔ چچی بولتے ہوئے حرم کے شکوہ بڑی نظر کو نظر انداز کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نگی کے مقابلے میں اس کو اچھے کھاتے پیتے لوگوں میں بیاہ کر اس کی چچی اس پر احسان جتا رہی تھی کہ کیا وہ اپنی نگی کی شادی ایک شادی شدہ مرد سے کر دیتی جو کہ اپنی بیوی کو بھی مار چکا تھا۔ حرم سوچتی ہوئی دوبارہ رونے لگی۔ اسی بھی بہرام آبازی کہو، کیسے مزاج ہیں تمہارے؟ وہ پولیس اسٹیشن میں بیٹھا ہوا ٹیبل پر رکھی فائل دیکھنے میں مصروف تھا جب یعقوب نیازی اس کے کمرے میں آتا ہوا بولا۔ بہرام یعقوب نیازی کی عمل پر غصے میں اسے ضبط کرتا ہوا دیکھنے لگا۔ اپنے آنے کا مقصد بتاؤ۔ بہرام نے فائل بند کرتے ہوئے یعقوب نیازی سے کہا تو یعقوب نیازی بنا اس سے اجازت مانگے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ خوشی ہو رہی ہے تمہیں زندہ دیکھا، یقین جانو جب نیوز پیپر میں تمہاری تشویشناک حالت کے بارے میں پڑھا تھا تو اندازہ نہیں تھا کہ تم بچ بھی سکو گے، موت کو شکست دے کر واپس آئی ہو، قسمت والے ہو، مگر قسمت بھی بار بار ساتھ نہیں دیتی، تم بھی اچھی طرح سے جانتے ہو یہ بات۔ یعقوب نیازی مسکراتا ہوا بہرام سے بولنے لگا تو اس کی بات پر بہرام کی تیوری پر بل چڑھ گئے۔ وہ دائیں جانب کھڑے کانسٹیبل کو مخاطب کرتا ہوا بولا، اگلی بار اگر اس نے کوئی دھمکی دی تو اس سے لاک اپ میں ڈال دینا، پولیس والے کو دھمکانے کے جرم میں۔ بہرام کانسٹیبل سے بولتا ہوا دوبارہ یعقوب نیازی سے مخاطب ہوا، آنے کا مقصد بتاؤ۔ وہ دوبارہ یعقوب نیازی سے ایک ایک لفظ چبا کر بولا، سنا ہے کل دوسری شادی تمہاری، سوچا ایڈوانس میں مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ تمہاری پہلی مرحومہ بیوی کی تعزیت بھی کر لوں۔ ایسی عورت تھی بیچاری، مرنے سے پہلے بھی دل خوش کر کے دنیا سے گئی۔ یعقوب نیازی نے اپنی گھٹیا گفتگو سے اس کا خون کھولانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جس کے نتیجے میں بہرام اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھا، یعقوب نیازی کو بھی گریبان سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ شدید غصے کی وجہ سے اس کی رگیں ٹن گئی تھی، آنکھوں کے ڈورے غصے سے سرخ ہو گئے تھے۔ نہ دیکھو، یہ تم تیسری بار غلطی کر چکے ہو میرا گریبان پر ہاتھ ڈال کر۔ پہلی اور دوسری غلطی معلوم ہے تمہاری یہاں کیا تھی؟ پہلی غلطی تمہاری یہ تھی کہ تم نے میرے چھوٹے بھائی بوبی کو گرفتار کیا، اور دوسری غلطی تم سے ہوئی کہ تم نے بوبی کی موت کی جھوٹی اطلاع مجھے دی۔ یعقوب نیازی بہرام کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتا ہوا بولا۔ بہرام خاموش کڑا ضبط سے اپنے جبڑے بیچے ہوئے تھا۔ یعقوب نیازی دوبارہ بولا، میں جانتا ہوں میرا بھائی زندہ ہے، تمہاری قید میں ہے، اس کی سزا سے پہلے اگر تم نے مجھے میرا بھائی میرے حوالے نہیں کیا تو تمہاری دوسری بیوی بھی بہت جلدی میرے بستر کی زینت بن جائے گی۔ یعقوب نیازی کے بولنے کی دیر تھی، بہرام نے غصے کی شدت سے پاگل ہوتے ہوئے زوردار مکہ یعقوب نیازی کے منہ پر رسید کیا۔ یو باسٹرڈ! بہرام نے یعقوب نیازی پر چیختے ہوئے شدید تیش کے عالم میں ٹیبل پر رکھا ہوا ریوالور اٹھا کر یعقوب نیازی کی طرف رک کیا، مگر اس سے پہلے ہی انسپکٹر اور کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر بہرام کو قابو کر لیا۔ چوتھی اور سنگین غلطی! یعقوب نیازی ناک سے نکلا ہوا خون رومال سے صاف کرتا ہوا بہرام کو دیکھا بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے بہرام؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ نکاح کے فوراً بعد تم مسجد سے واپس اپنے اپارٹمنٹ میں چلے گئے، میں کہتی ہوں فوراً حرم کے گھر پہنچو، وہ یہاں دلہن بنی تمہاری منتظر ہے، تم جاؤ گے تب ہی وہ رخصت ہو کر میرے اور تمہارے ساتھ فلیٹ میں آئے گی۔ اپارٹمنٹ میں پہنچتے ہی آدھے گھنٹے بعد بہرام کے موبائل پر جیا کی کالر، جیا اس کی حرکت پر کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ یار پلیز جیا اب بس کر دو، میں تمہاری ضد کرنے پر شادی کر چکا ہوں،
اگر وہ لڑکی میرے انتظار میں رخصتی کے لیے بیٹھی ہے تو اسے کہہ دو آج میرا رخصتی کروانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اگر اسے آنا ہے تو وہ خود آ جائے، یا جب میرے پاس ٹائم ہوگا یا موڈ بنے گا تو میں اسے لینے آ جاؤں گا۔ ابھی فی الحال ایمرجنسی میں میری ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، وہی جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اپنے اپارٹمنٹ میں آنے کے بعد اس نے زیر پتن کیا قمیض شلوار تبدیل کر کے یونیفارم پہن لیا تھا، مگر یہ ڈیوٹی اس کی لگی نہیں تھی۔ آج رات نائٹ ڈیوٹی کے لیے اس نے خود اپنا نام دیا تھا۔ نہ جانے وہ کس سے فرار چاہ رہا تھا۔ ایک ماہ پہلے جب وہ ہسپتال سے گھر آیا تھا تب اس نے اپنے کمرے میں موجود اینجل کا سارا سامان لاؤنج میں پھینکا، اس سارے سامان کو آگ لگا دی تھی۔ اس کے اتنے شدید غصے پر جیا بھی ڈر گئی تھی، مگر کل جب حرم کے کپڑے اور دیگر سامان بہرام کے کمرے میں سڑ کیے جا رہا تھا تب وہ غصے میں خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ تم ایک نمبر کے کمینے اور ذلیل انسان ہو، تمہیں تو میں گھر آ کر پوچھتی ہوں۔ جگا نے غصے میں بولتے ہوئے فون رکھ دیا تو بہرام بھی اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ جس کمرے میں اسے بٹھایا گیا تھا وہ کافی کشادہ اور خوبصورت کمرہ تھا۔ کمرے میں موجود فرنیچر اس کمرے کے مالک کا اعلیٰ ذوق ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ کمرہ کسی بھی قسم کی سجاوٹ سے پاک تھا، یعنی کمرے کو نئی دلہن کی آمد کے لیے نہیں سجایا گیا تھا۔ نئی دلہن؟ حرم یہ لفظ بڑبڑاتے ہوئے تلخی سے مسکرائی۔ وہ نئی دلہن ضرور تھی مگر پہلی ہرگز نہیں، اور مرد دوسری یا تیسری بیوی لانے میں کہاں اس قسم کی فارمیلٹیز کو پورا کرتا ہے۔ اور اس کے شوہر نے اسے سمیت اس کے گھر والوں کو یہ بھی جتا دیا تھا کہ وہ رتی بلا پر دوسری شادی میں یا اپنی دوسری بیوی میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ جبری نکاح کے بعد اس نے رخصتی کے لیے گھر آنا ضروری بھی نہیں سمجھا۔ نصرت چچی نے جیا کے سامنے اس بات کو لے کر کافی اعتراض کیا تھا، لیکن وہ بیچاری حرم سمیت سب سے معذرت کر کے اپنی بائی کی مجبوری بیان کر رہی تھی جو نائٹ ڈیوٹی کی شکل میں اس پر اچانک لگا دی گئی تھی۔ اسے بہرام کے کمرے میں بٹھانے کے بعد جیا اس کو چینج کر کے آرام کرنے کا بول چکی تھی کیونکہ بہرام کو صبح ہی واپس لوٹنا تھا، مگر حرم ابھی بھی عجیب کشمکش میں بیٹھی ہوئی تھی۔ واقعی اسے چینج کر لینا چاہیے تھا یا پھر اپنے شوہر کا یوں ہی دلہن بنے بیٹھ کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ آج اس کے روپ کو سب کس قدر سراہ رہے تھے کہ اس کے قانون نے ہر کسی کے منہ سے اپنے لیے تعریفی جملے سنے تھے، مگر وہ انسان جس کے لیے آج کے دن اس کو سجایا گیا تھا وہ شخص اس میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ یہ بات وہ شخص اپنے رویے سے ظاہر کر چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے حرم کا دن اداس ہونے لگا۔ اس کے باوجود نہ جانے کیوں حرم کپڑے تبدیل کے بغیر یوں ہی سجی سمری بہرام کا انتظار کرنے لگی۔ یہ کوئی وقت ہے تمہارا گھر لوٹ کر آنے کا؟ صبح کا 6 بجے جب اس نے اپنے فلیٹ میں قدم رکھا تو توقع کے برخلاف جیا اس کا لاؤنج میں جولے پر بیٹھی ہوئی ملی۔ لازمی وہ بہرام کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ سیر و تفریح کرنے کے لیے نہیں گیا بلکہ ڈیوٹی کر کے واپس آ رہا ہوں۔ بہرام پولیس کیپ اتار کٹے ہوئے پرکھتا ہوا تھکے ہوئے انداز میں جیا سے بولا، جو ابھی بھی شکل سے کافی غصے میں دکھائی دے رہی تھی۔ تم جانتے ہو بہرام، آج کی تمہاری اس حرکت نے مجھے تمہاری بیوی اور تمہارے سسرال والوں کے سامنے کس قدر شرمندہ کیا۔ تمہیں کچھ احساس ہے اس بات کا کہ تم کسی دوسرے کی عزت کا احساس نہیں کرتے مگر اپنی بہن کی عزت کا احساس کر لیتے؟ کتنی شرمندگی اٹھانا پڑی تھی مجھے وہاں سب کو جواب دیتے ہوئے۔ ایک تم اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے رخصتی کے لیے وہاں نہیں پہنچ پائے۔ حرم اور اس کے گھر والے نہ جانے کیا سوچ رہے ہوں گے تمہارے بارے میں۔ جیا جولے سے اٹھ کر بہرام کے سامنے آتے ہوئے اسے شرمندہ کرنے کی غرض سے بولی، اور شرمندہ ہونا تو اس کی گھٹی میں ہی شامل نہیں تھا۔ تبھی وہ ریلیکس موڈ میں جیا سے بولا، تم کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو رہی ہو جیا۔ ڈیوٹی تھی تبھی نہیں آ سکا، کوئی بہانہ تو نہیں گھڑا میں نے خود سے، اور تمہیں شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بیوی میری ہے، سسرال میرا ہے، میں جیسے چاہوں گا ان لوگوں کو ڈیل کروں گا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، اس لیے اب تم ریلیکس ہو جاؤ۔ بہرام جیا سے بولتا ہوا جانے لگا مگر جیا نے اس کے سامنے سے ہٹنے کی بجائے بہرام کے سینے پر اپنی دونوں انگلیاں رکھ کے اسے وہاں سے جانے سے روکا۔ جانتی ہوں تمہاری بیوی اور تمہارے سسرال میرا مسئلہ نہیں، مگر تم جانتے ہو کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے بہرام؟ جیا کے بولنے پر بہرام نے بیزار ہو کر نظروں کا زاویہ اس کے چہرے سے ہٹا کر دوسری سمت کیا۔ یار تھکا ہوا ہوں میں اس وقت، جیا پلیز اپنا یہ لیکچر شام کو پورا کر لینا۔ دوسری سمت منہ پھیر کر بیزاری سے بولے کے جملے پر جیا نے جبرو سے اس کا منہ پکڑ کر اس کے چہرے کا رخ اپنے سامنے کیا۔ اس اینجل کے کارناموں کی سزا حرم کو دینے کا کوئی حق نہیں رکھتے بہرام۔ اگر تمہاری پہلی بیوی کے چال چلن ٹھیک نہیں تھے تو اس میں اس معصوم لڑکی کا کوئی قصور نہیں جو اس وقت تمہاری نکاح میں آ چکی ہیں۔ میں نے تمہاری شادی تمہارے گھر بسانے کے لیے کی تھی، نہ کہ کسی دوسری لڑکی کی زندگی برباد کرنے کے لیے۔ بے شک تم میرے لیکچر سے بور ہو رہے ہو مگر میرے بات غور سے سنو، تم اپنے رویے سے حرم کو بالکل بھی ہرٹ نہیں کرو گے۔
جیا اس کا چہرہ پکڑ کر ایک ایک لفظ بہرام کو باور کرواتے ہوئے بول رہی تھی، مگر وہ ریٹ بنا ہوا یہی شو کر رہا تھا کہ جیسے بہت مجبوری میں آنے والی جمائی کو روکے وہ اپنی بہن کی باتیں سن رہا ہو۔ اب اجازت دو تو اپنے کمرے میں چلا جاؤں۔ جیا کی بات مکمل ہونے پر بہرام اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹاتا ہوا اسے سے کمرے میں جانے کی اجازت مانگنے لگا، تو جیا بہرام کو گور کر رہے کہ جس پر بہرام مسکرایا، مگر اگلے ہی لمحے اپنے چہرے پر سنجیدگی ظاہر کرتا ہوا جیا سے بولا، اس وقت جو میرے نکاح میں میرے کمرے میں موجود ہے، مجھے نہیں معلوم وہ لڑکی کتنی انوسنٹ ہے، لیکن اس کا انوسنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ جیا یقین جانو اگر اس لڑکی کی بھی چال چلن میری پہلی بیوی جیسے ہوئے یا مجھے اس کے بارے میں آگے جا کر کوئی بھی الٹی سیدھی بات معلوم ہوئی تو میں اس کو شوٹ کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ بہرام شفاق انداز میں بولتا ہوا اپنے کمرے میں جانے لگا۔ سنو، وہ جو میں نے تم سے منہ دکھائی میں دینے کے لیے ڈائمنڈ رنگ کا بولا تھا، خرید لی تم نے نا؟ خرید لی تھی نا تم نے؟ جیا کی بات سن کر وہ پلٹ ہار بڑی نظر سے اسے دیکھتا ہوا بولا، نہیں تم بولتی ہو تو میں اپنا یہ اپارٹمنٹ، گاڑی اور بینک پیلس میں منہ دکھائی میں اسی کے نام کر دیتا ہوں۔ بہرام جیا پر گہرا طنز کرتا ہوا وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ جیا افسوس سے نفی میں سر ہلاتی ہوئی گھڑی میں ٹائم دے کر مبشر کو کال ملانے لگی۔ اپنے کمرے میں آنے کے ساتھ بہرام کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے بیڈ پر دلہن کے لباس میں موجود لڑکی جو اس وقت گھونگھٹ کی آڑ میں اپنا چہرہ چھپائے بیٹھی تھی، بہرام اس پر سرسری سے نگاہ ڈالتا ہوا وارڈروب سے اپنا لباس نکالنے لگا۔ اگر وہ اس وقت جاگی ہوئی اس کی آمد کا انتظار کر رہی تھی تو لاؤنج میں چند سیکنڈ پہلے ہوئی جیا سے اس کی گفتگو بھی سن چکی ہوگی۔ اچھا ہی تھا اس لڑکی کو اس کے خیالات کا پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا۔ بہرام شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا گھونگھٹ سے چہرہ چھپائے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ فی الحال وہ تھکا ہوا تھا، اسے حرم کا چہرہ دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یونیفارم ہینگ کر کے ٹی شرٹ پہنتا ہوا اپنا ٹراؤزر لے کر وہ واش روم میں چلا گیا۔ بہرام کے اتنے خشک رویے پر حرم کے دل کو چوٹ پہنچی۔ جو باتیں کمرے میں آنے سے پہلے وہ اپنی بہن سے کر رہا تھا، اس سے حرم کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شادی اس نے اپنی بہن کے کہنے پر کی تھی، اور بہرام کی شوٹ کرنے والے بات پر وہیں خوب سے سناٹے میں آ گئی تھی۔ وہ شخص دکھنے میں ہی مغرور نہیں تھا، یقیناً مغرور تھا، اور صحت گیر قسم کا بیمار تھا۔ اگر وہ اصلیت کے بارے میں جان جاتا ہے تو یہ سوچ ہی حرم کو ٹینشن میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھی۔ سوچو کا سلسلہ دروازہ بند ہونے کی آواز پر ٹوٹا۔ بہرام واش روم سے باہر آ چکا تھا۔ حرم کو یوں گھونگھٹ نکال کر بیٹھنا فضول ہی لگا اس سے پہلے کہ وہ اپنے چہرے سے گھونگھٹ سرکاتی ایک دم کوئی چیز بیڈ پر آ کر گری۔ حرم نے غور سے دیکھا تو وہ ویلویٹ کا چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ یہ منہ دکھائی ہے تمہاری؟ ساتھ ہی کمرے میں باری آواز گونجی۔ اس کا شوہر، جس نے ابھی تک اس کا چہرہ دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی، مگر وہ فارمیلٹی نبھانے کی غرض سے اس کا چہرہ دیکھے بغیر اسے منہ دکھائی پھینک کر بیک دینے کے انداز میں دے چکا تھا، یعنی کہ وہ اس کا چہرہ دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ گویا ایک بار پھر اس نے اپنے انداز سے یہ بات جتائی تھی۔ احساس توہین سے حرم کا دل چاہا کہ وہ اس کمرے سے اٹھ کر چلی جائے۔ کیا سوچ کر اب تک یوں بیٹھی ہو؟ تمہیں ایسا لگ رہا ہے میں تمہارے چہرے سے گھونگھٹ ہٹا کر تمہارے چہرے کا دیدار کروں گا؟ معصوم سوچ۔ بہرام بول کر خود ہنسا، پھر دوبارہ بولا، جیا نے مجھے بتایا تھا کہ تم بہت حسین اور بہت خوبصورت ہو، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، خوبصورتی میری کمزوری ہرگز نہیں۔ اگر تم یہ سوچ بیٹھی ہو کہ تم مجھے اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر اپنا غلام بنا سکتی ہو تو یہ سوچ غلط ہے تمہاری۔ میں ان مردوں کے جیسا ہرگز نہیں ہوں جو بیوی کے آ جانے کے بعد ان کے تھلے لگ جاتے ہیں۔ شادی کا فیصلہ میرا نہیں، میری بہن کا تھا، لیکن اس بات کو لے کر تم اپنا دل ہرگز برا مت کرنا۔ میں تمہیں تمہارے دوسرے حقوق کے ساتھ بیوی کا اصل حق بھی ضرور دوں گا۔ جب بھی تمہارا دل چاہے یا جب تمہارا موڈ ہو تم مجھے خود سے بھی بول سکتی ہو، لیکن کبھی بھی اپنا دل بہلانے کے لیے کسی غیر مرد کے پاس مت جانا۔ الفاظ کے تیزاب کے چینٹے حرم کو اپنا چہرہ جھلسا ہوا محسوس ہوا۔ طرب کا اس نے اپنے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا۔ بہرام جو اس کے دل کو ٹھیس پہنچانے کے بعد اب سونے کا ارادہ رکھتا تھا، غیر ارادی طور پر گھونگھٹ ہٹانے پر اس کی نظر حرم کے چہرے پر پڑی۔ لمحہ بھر کے لیے بری طرح سے سناٹے میں آ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دوبارہ میرے سامنے آنے کی؟ شدید غصے کے عالم میں وہ چیختا ہوا حرم کی طرف بڑھا۔ حرم جو پہلے اس کی باتوں سے اپنے دل چھلنی کیے بیٹھی بہرام کو اتنے شدید غصے کی کیفیت میں اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، بہرام نے اس کی گردن کو اپنے مضبوط ہاتھ کے شکنجے میں جکڑ لیا۔ اتنی تو میری گولی سے بچ گئی تھی، لیکن آج میں تمہاری سانس تم پر حرام کر دوں گا، مار ڈالوں گا تمہیں۔ پوری طاقت سے وہ حرم کی گردن دباتا ہوا شدید غصے میں
وہ شاید پاگل ہونے کو تھا۔ اس بے رحم کی گرفت سے میں اپنی گردن چھڑواتے ہوئے وہ بری طرح سے تڑپنے لگی۔ بہرام یہ کیا کرے تم، چھوڑو اس کو۔ جیا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر بھاگتی ہوئی وہ بہرام سے حرم کو چھڑوانے لگی۔ اس لڑکی نے مجھے چیٹ کیا، دھوکہ دیا ہے، غیر آدمی سے تعلقات رکھ کر اس نے مجھ پر گولی چلائی۔ جیا آج میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ غصے سے چلاتا ہوا جیا کو پیچھے دھکیل کر ایک بار پھر خوف سے تھر تھر کانپتی حرم پر بری طرح سے جھپٹا، مگر جیا فوراً بہرام کے سامنے آنکھوں سے بازو سے پکڑتی ہوئی بولی، تم پاگل تو نہیں ہوگے بہرام، ہوش میں آؤ، یہ اینجل نہیں حرم ہے۔ جیا بھی بہرام کو غصے میں دیکھ کر اس کی طرح چیختی ہوئی بولی۔ حرم مشکل سے بیڈ سے اٹھ کر خوف کے مارے بہرام کے رد عمل پر رونے لگی۔ جھوٹ بولا ہے اس نے تمہیں بھی، یہ حرم نہیں، علینا ہے اس کا اصلی نام، یہ حرم ہو ہی نہیں سکتی، یہ اینجل ہے۔ جیا میں پہلے ہی جان گیا تھا یہ عورت اتنی آسانی سے نہیں مار سکتی۔ ہاسپٹل سے ڈیڈ باڈی کا غائب ہو جانا مجھے پہلے ہی شک میں مبتلا کر گیا تھا کہ یہ لڑکی زندہ ہے جسے تم میری دوسری بیوی بنا کر لائی ہو۔ یہ لڑکی 1 ماہ پہلے سے میری بیوی بن کر میرے ساتھ رہ رہی تھی۔ بہرام غصے کی کیفیت میں تیز آواز میں بولتا ہوا جیا کو اپنی بات کا یقین دلانے لگا۔ جیا بہرام کی بات سن کر کنفیوز ہو کر بہرام کو دیکھنے کے بعد روتی ہوئی حرم کو دیکھنے لگی۔ میں کسی علینا یہ اینجل کو نہیں جانتی، میں حرم ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ کیا بول رہے ہیں، مگر میں بالکل سچ بول رہی ہوں۔ آپ میرے چچا چچی سے پوچھ لیں میں ان کے ساتھ شادی سے پہلے کیسے رہ سکتی ہوں، میں تو آج ان کو پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ حرم روتی ہوئی بولی۔ بہرام ایک بار پھر غصے میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو جیا نے بہرام کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ ڈرائنگ روم میں گہرا سناٹا چھا چکا تھا، وہ تینوں ہی اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھے تھے۔ بہرام نے آدھے گھنٹے کے اندر ہی حرم سے متعلق ساری انفارمیشن نکلوا لی تھی، جو اس کے لیے مشکل کام ہرگز نہیں تھا۔